اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک اللہ واللہ ربی لا اشرک به شیئا اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات الحمد للہ علی کل حال اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ اللہم اجعلنی احبک بقلب کلہ وردک بجہد کلہ اللہم اہدنا واہدنا به اللہم اہدنی وسددنی اللہم اہدنا وسددنا اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی اعوذ باللہ من ضیق المقام یوم القیامہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارا پہلا سیشن ہے تفسیر کے حوالے سے۔ ہالیڈیز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑ کر اپنی زندگی کو گزارنے والا بنائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو بھی عمل سنتے ہیں، جو بھی احکام سنتے ہیں، اس کو اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ نوٹ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 48 سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ لفظی ترجمہ ونادى اور پکاریں گے اصحاب والے الاعرافی اعراف رجالاً کچھ آدمی یعرفونہم وہ انہیں پہچان لیں گے بسیماہم ان کی پیشانی سے قالوا وہ کہیں گے ما اغنی نہ فائدہ دیا عنکم تمہیں جمعکم تمہارا جتھا وما اور جو کنتم تستکبرون تم تکبر کرتے تھے۔ با محاورہ ترجمہ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسیماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون۔ اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو یہ کہ ان کے قیافے سے پہچانیں گے، پکاریں گے، کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا۔ اب پہلے تو آپ ٹائٹل لکھ لیجئے، ٹاپک لکھ لیجئے اس آیت کا۔ آخرت میں کوئی عہدہ اور جان پہچان انسان کے کام نہیں آئے گی، کہ اہل اعراف کا خطاب بتایا جا رہا ہے جو کہ اہل دوزخ سے یہاں پہ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت والوں کا مکالمہ ہمیں سنایا کہ جنت اور دوزخ والوں کے درمیان کیا مکالمہ ہوا، کیا ان کا ذکر ہوا۔ پھر جو وعدہ ہم نے کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے، اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اپنے رب کے ساتھ کیا ہوا جو وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیسے پورا کیا۔ پھر درمیان میں ایک جگہ تھی، وہاں پہ اعلان کیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار ہو ظلم کرنے والوں پہ، اور بعد میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے والوں کے بارے میں بات ہوئی کہ جو دوسروں کے دلوں میں کجی پیدا کرتے ہیں اور آخرت پر وہ یقینی رکھنے والے تھے۔ اب جو ہے جنت اور دوزخ کے درمیان جو ایک دیوار تھی، اس کے اندر جو ایک حجاب تھا، اس کے اوپر اس مقام کو جو الاعراف کہا گیا، اس کے اوپر جو لوگ کھڑے ہوئے تھے، اب وہ الاعراف والے جو ہیں ان کا مکالمہ جو دوزخ والوں کے ساتھ ہے، اس کی بات انشاءاللہ تعالی وہاں سے آج ہم شروع کریں گے۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا اور پکاریں گے اعراف والے کچھ مردوں کو، یعرفونہم بسیماہم جن کو وہ پہچانیں گے ان کی نشانیوں سے یا ان کے چہروں سے۔ مطلب کہ پیچھے تو جنت والوں کی ہم نے بات کی کہ اہل اعراف جو ہے، اہل اعراف وہ جنتیوں سے خطاب کریں گے، ان کو جب پکاریں گے تو ان کو سلام کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو کہا گیا کہ اہل اعراف اہل دوزخ سے خطاب ہے کہ انہیں پہچان کر ان سے گفتگو کریں گے، مطلب کہ وہ جانتے ہوں گے جن سے وہ گفتگو کریں گے۔ خوش قسمت ہے وہ راہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ دوزخ میں نہیں ہیں،
جب ان کے چہروں سے ان کو پہچانیں گے تو پھر کیا ہے کہ پھر ان سے سوال کریں گے۔ اب یہ دماغ میں رکھیں کہ وہ اعلی اعراف پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے، جنت والے جنت میں چلے گئے، اعلی اعراف والے حسرت لے کے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب ان کو دوزخ والوں کا نظارہ کروایا جا رہا ہے۔ دوزخ والوں سے وہ مخاطب ہو کے کہیں گے کہ اہل دوزخ اسی جگہ کو جنت سمجھے بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ سخت عذاب کے مقام میں ہیں، اور ایسی جگہ وہ ہے کہ وہاں پہ ان کو آرام نہیں ہوگا، تکلیف ہی تکلیف ہوگی۔ اور یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے نا کہ اہل اعراف کس قسم کی نشانیوں سے اہل جنت اور اہل دوزخ والوں کو پہچانیں گے، قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر ہمیں پتہ چلتا ہے۔ سورہ ال عمران میں جیسے ہم پڑھ یوم تبیض وجوہ ونسود وجوہ، اس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ ہوں گے۔ جو کامیاب لوگ ہوں گے تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، سورہ مطففین میں آتا ہے، اپنے نورانی چہروں سے وہ پہچانے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے نا کہ میری امت کے لوگ وضو کے اعضاء سے جو ہے وہ پہچانے جائیں گے، ان کے اعضاء جو ہے وہ چمک رہے ہوں گے۔ کیوں اہل ایمان نماز کے لیے وضو کے دوران جن اعضاء کو دھوتے ہیں یا وہ مسح کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہی یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقی امتیں جو ہیں ان کو یہ شرف نہیں دیا، باقی امتوں کے لیے یہ نشانی نہیں ہے۔ ویسے چہروں کے متعلق روشن ہونا ایمان والوں کی بھی نشانی ہے کہ جو ایمان والے ہوں گے ان کے چہرے جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، برخلاف ان لوگوں کے جو کہ کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ ترہقوہا قطرہ، سورہ عبسہ میں آتا ہے کہ ان پر گرد و غبار چڑھا ہوا ہوگا، پتہ چلے گا کہ انہوں نے برے کام کیے ہوئے ہیں، گندے کام وہ کرتے آئے ہوئے ہیں، ان کی فکر گندی تھی، سیاہ تھی، ان کے چہرے جو ہے وہ چیز ان کے چہروں سے نمایاں ہوگی۔ تو ان نشانیوں سے اہل اعراف جنتیوں اور دوزخ والوں کو پکاریں گے۔ دوسری بات جو ہمیں یہاں پہ سمجھ آ رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم کی وسعت اور مسافت کے باوجود وہ جنت کو بھی اور دوزخ کو بھی دیکھ سکیں گے، بالکل ایسے ہی جیسے آج ہم اپنے سامنے یہ رکھا ہوا قرآن دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پر جو ہے نا طبعی قوانین ختم ہو جائیں گے، جیسے کہ انسان کی ہر طاقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وسعت دے دیں گے، اس میں وسعت آ جائے گی۔ جیسے سننے کی طاقت جو دنیا میں وہ کم ہے، جب ہم وہاں پہ جائیں گے تو وہ بڑھ جائے گی۔ اسی طرح دیکھنے کی طاقت دنیا میں کم ہے، میں اس دیوار کے آگے نہیں دیکھ سکتی، لیکن آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیں گے، اس کو اسٹرانگ کر دیں گے، اس میں قوت پیدا کر دیں گے۔ پیچھے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اور آگے بھی دیکھ سکیں گے، جو آڑ ہے اس کی دوسری طرف بھی ہم دیکھ سکیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن ہماری ساری کیا کہتے ہیں، ہمارا دیکھنا، ہمارا بولنا، ہمارا سننا، ہر چیز کو وسعت دے دیں گے۔ اور جو لفظ یہاں پہ سیماہم استعمال ہوا ہے کہ ایسے ہی ہے جیسے کسی ٹیم میں کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ہم آپس میں لگا لیں جب کوئی فنکشن ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں ہم، کوشش یہ ہوتی ہے کہ ساری ٹیم کے اسکارف ایک جیسے ہوں یا بیجز ایک جیسے ہوں تاکہ دوسرے لوگ پہچان سکیں، اگر کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہے، کوئی مدد کی ضرورت ہے تو وہ آپ کے پاس آ سکیں، سمجھ آئے کہ یہ ایک ٹیم ہے۔ یہاں پہ بھی وہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ سیماہم، وجہ تسمیہ بتائی جا رہی ہے کہ سوچیں میری وجہ تسمیہ کیا ہے۔ کہیں لوگ جو ہے مجھے جھوٹ بولنے والی تو نہیں کہتے، کہیں لوگ مجھے اس وجہ سے تو نہیں پہچانتے کہ مجھے غصہ بہت جلد آ جاتا ہے، کہیں لوگ جو ہے میری وجہ تسمیہ لڑائی کرنے والی تو نہیں ہے، کہیں میری وجہ تسمیہ تکبر کرنے والی تو نہیں ہے، کہیں میری وجہ تسمیہ یہ تو نہیں ہے کہ دوسروں کو لک ڈاؤن کرتی ہے، ہر بات پہ گھبرا جاتی ہے، ہر بات پہ اس کے اندر جو غصہ اور تکبر آ جاتا ہے۔ یہاں پہ سیماہم ایک شناخت کے طور پہ، ایک پہچان کے طور پہ کہا جا رہا ہے، ان کو اس وجہ سے پہچانا جائے گا کہ جنت میں جانے والوں کی نشانیاں بتا دی گئیں، ان کی سیماہم کیسے ہوں گے، پھر دوزخ والوں کا بتا دیا گیا کہ ان کی نشانیاں کیا ہوں گی۔ جنت والے جو ہے ان کے چہرے سفید ہوں گے، وہ خوش و خرم ہوں گے، وہ پہچانے جائیں گے کہ یہ خوشی ہے۔ دیکھیں آپ کی آنکھیں، آپ کا چہرہ، آپ کی خوشی کو اظہار جو ہے اظہار ہوتا ہے نا، وہ آپ کو فوراً دیکھ کے پتہ چل دیتا ہے، باڈی باقی لینگویج نہیں، آپ کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے کتنا خوش ہے۔ اسی طرح دوزخ والے جو ہوں گے ان کے چہرے سیاہ کر دیے جائیں گے، وہ گرد و غبار ہوں گے، اللہ کی لعنت ان پہ پڑے گی۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے، قالو، اعراف والے دوزخیوں سے پھر پوچھیں گے، ما اغنی عنکم جمعکم، تمہارا گروہ وہ
کچھ کام نہیں آیا. تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ تم نے بڑی بڑی پارٹیاں بنا رکھی تھی، تم نے مطلب کہ تمہارے بڑے بڑے گروہ تھے، کسی کو نقصان پہنچانا ہوتا تھا، کسی پہ دنگا فساد کرنا ہوتا تھا، کسی کو لک ڈاؤن کرنا ہوتا تھا، کسی کو کسی وجہ سے کسی کے اوپر آپ نے ہمہ دعویٰ بولنا ہوتا تھا. تمہاری تو بڑی ہی ٹیم تھی، ہر وقت وہ تمہارے لیے حاضر رہتی تھی، اپنی حفاظت کے لیے تم نے باڈی گارڈ رکھے ہوئے تھے، مگر تمام وسائل جو ہے آج تمہارے کچھ کام نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یاتینا فردن، کہ ہر شخص کو ہمارے روبرو اکیلا اکیلا کھڑا کیا جائے گا. اکیلا ہی انسان دنیا میں آتا ہے اور اکیلا ہی اللہ کے سامنے کیا جائے گا. اور جب محاسبے کی منزل آئے گی پھر دوزخ میں بھی اکیلے ہی جانا پڑے گا. اس دنیا میں قائم کردہ تمام انتظامات بے سود ثابت ہو جائیں گے، تمام دولت بے سود جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی. اعراف والے دوزخ والوں سے کہیں گے ایک تو تمہاری پارٹی کچھ تمہارے کام نہ آئی، ٹھیک ہے، تمہارا جتھا تمہارے کام نہ آیا، تمہارا یہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ ٹھپا اب لگا دیا ہے کہ تمہارے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہی رہیں گے. وما کنتم تستکبرون، اور جو کچھ تم تکبر کرتے تھے وہ آج تمہارے کام نہیں آیا. پھر اہل راہ پوچھیں گے آج تمہارا وہ غرور، تمہارا وہ تکبر کہاں گیا؟ بڑے بڑے دعوے کہاں گئے؟ تمہاری شیخیاں تم بگاڑتے تھے، تم سب آج ختم ہو گیا. تکبر، اقتدار، مال، جس کی وجہ سے تم تکبر کرتے تھے، کہاں ہے وہ؟ دنیا میں تمہارے پاس حکومت تھی، اقتدار تھا، تمہارے پاس بے انتہا مال تھا، جس کے متعلق تم سمجھتے تھے یحسب ان مالہ اخلدہ، کہ یہ تمہیں بچا لے گا، ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا. ہر دولت مند بخیل یہی سمجھتا تھا کہ مشکل وقت میں اس کا مال کام آئے گا. ہم بھی آج یہی سمجھتے ہیں نا. بتاؤ آج تمہارا مال کہاں ہے؟ جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آتا ہے تو پھر کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا. اہل اعراف کہیں گے اے بدقسمت لوگوں، آج تمہارا جتھا تمہارے کام نہیں آیا، تمہارا مال تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، جس کی وجہ سے تم نے تکبر کیا کرتے تھے نا، آج اس کا انجام خود دیکھ لو. اب ہم مترادفات دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے. بے سیمہم، سین واو میم ہے، کسی چیز کی طلب میں جانا، اونٹوں کا چراگاہوں میں چرنا، تکلیف دینا چہرے کے لیے آتا ہے، کسی چیز کا نشان زدہ ہونا اس کے لیے آتا ہے. یہ پھر لفظی وضاحت کیا ہے کہ جمعکم، جیم میم عین سے ہے، متفرق چیزوں کو ایک دوسرے کے قریب لا کر ملا دینا، اکٹھا کرنے کے لیے آتا ہے. قیامت کا دن اس کے لیے آتا ہے. مختلف قبائل جو ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اس کے لیے جمع لفظ استعمال ہوتا ہے. عزم اور ارادے کے لیے آتا ہے. کسی معاملے پہ امت مسلمہ کا متفق ہو جانا اس کے لیے آتا ہے. جو اس کے لیے باقی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جمع، رحتہ، شرزہ، عصبہ، طائفہ، فئہ، فرقہ اینڈ باقی سارے وہ آپ کو اسکرین پہ جو ہے نظر آ رہے ہیں. اس کے اپوزٹ میں اتنے اس کے مترادفات جو ہے لفظ استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح تستکبرون ہے، کاف بارہ سے ہے کہ وہ گناہ جس کی سزا بہت سخت ہو اس کے لیے بولا جاتا ہے. شرک کے لیے آتا ہے، خود کو بڑا جان کر اس پر ڈٹ جانے کے لیے آتا ہے، کسی چیز کا شاق گزرنا اس کے لیے آتا ہے، کوئی بھی بڑا امر کرے اس کے لیے آتا ہے، تکبر کے لیے آتا ہے، سرکش کے لیے آتا ہے، غرور کرنے والوں کے لیے آتا ہے. اور مترادفات میں کبر، جلال اور جد جو ہے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں. کبر جو ہے اس کے لیے آتا ہے کہ الکبر والتکبیر والاستکبار کے معنی قریب قریب ایک ہی ہیں کہ انسان جب عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور عجب کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں پر بڑا خیال کرتا ہے. سب سے بڑا تکبر قبول حق سے انکار کرنا ہے، عبادت سے انحراف کر کے اللہ تعالیٰ پر تکبر کرنا ہوتا ہے. پھر اس کا استعمال دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اور دوسرا یہ کہ شریعت کے مطابق جو ہے عمل نہ کرے، جس پر تکبر کرنا انسان کو سزاوار پھر ہوتا ہے، سزا اس پہ واجب ہو جاتی ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ لیجئے قرآن پاک میں سورہ البقرہ میں ابا واستکبر، مگر شیطان نے انکار کیا اور اس نے غرور کیا، غرور کی وجہ سے اس نے انکار کیا. تفصیلی نکات کیا ہے کہ اصحاب الاعراف جہنم میں ایک جماعت کو جن کی علامتیں انہیں دوسروں سے ممتاز کر دیں گی، پہچان لیں گے، اور ان سے پوچھیں گے تمہاری کثرت جمعیت اور تکبر تمہارے کس کام آئی؟ جو آدمی دنیا میں تکبر کرتا ہے وہ بری طرح عذاب میں جکڑا جائے گا آخرت کے دن. اللہم لا تجعل منہم. تفسیر الحدیث دیکھ لیجئے، صحیح مسلم کی ہے 7088. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اہل دوزخ میں سے اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ آسودہ تر اور خوشحال تھا.
بس دوزخ میں ایک بار غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے دنیا میں کبھی آرام دیکھا تھا؟ کیا تجھ پر کبھی چین بھی گزرا تھا؟ وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم اے میرے رب، کبھی نہیں۔ اور اہل جنت میں سے ایک شخص لایا جائے گا جو دنیا میں سب لوگوں سے سخت تکلیف میں رہا کرتا تھا۔ جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے آدم کے بیٹے، تو نے کبھی تکلیف بھی دیکھی ہے؟ کیا تجھ پر شدت اور رنج بھی گزرا تھا؟ وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم مجھ پر تو کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں گزری، اور میں نے تو کبھی شدت اور سختی ہی نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ رؤوسا کفار کا حشر، جو رئیس تھے کفار کے، ان کا حشر کثرت جمعیت بے سود ہے، غرور و تکبر خاک نشین ہو جائے گا، جاہو چشم زمین بوس ہو جائیں گے۔ آج ہم نے سیکھا کیا ہے آیت نمبر 48 سے، کبر انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنتا ہے۔ جو عاجزی کا رویہ اختیار کرتا ہے وہی خیر میں رہتا ہے۔ پھر قیامت کے دن بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی کامیابیاں، ان کے پیروکار اور ساز و سامان کچھ کام نہیں آئیں گے، بڑی بڑی جتھے کام نہیں آئیں گے۔ دنیاوی کامیابی صرف ایک صورت میں ہے کہ اخروی کامیابی بن سکتی ہے، جب دنیا میں ایمان کے ساتھ عمل کیے جائیں گے تو وہ آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جائیں گے۔ چلے آگے انشاءاللہ آیت نمبر 49، اس کا ٹائٹل لکھ لیں، جنت میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ لفظی ترجمہ، اہؤلائی، کیا اب یہ وہی، الذین، وہ جو کہ، اقسمتم، تم قسم کھاتے تھے، لا ینالوہم، انہیں نہ پہنچائے گا، اللہ، اللہ، برحمتہ، اپنی کوئی رحمت، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، الجنت، جنت میں، لا، نہ، خوف، کوئی خوف ہوگا، علیکم، تم پر، ولا، اور نہ، انتم، تم، تحزنون، غمگین ہوگے۔ بامحاورہ ترجمہ، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون۔ کیا یہ وہی ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نہ کرے گا؟ ان کو یوں حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں، تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم مغموم ہو گئے۔ اب یہاں پر اہل دوزخ سے خطاب کے دوران اہل اعراف جو ہوں گے جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے، اہؤلائی، یہاں پہ یہ حرف تنبیہ استعمال کیا گیا ہے، اہؤلائی الذین اقسمتم، کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھاتے تھے، کہ حمزہ استفہامیہ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے، لا ینالہم اللہ برحمت، کہ ان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نہیں کریں گے، ان لوگوں کو پر اپنی نظر نہیں کریں گے، ان لوگوں کو تم حقیر سمجھتے تھے، تم کہتے تھے کہ ان لوگوں کو کوئی پوچھے گا نہیں، ان کو بھلائی کہاں سے ملنے والی ہے، ان کو عزت کا مقام کیسے ملے گا۔ اب دیکھو یہ کیسے عزت کے مقام پر پہنچ گئے ہیں، مگر آج تو ان کو یہ حکم ہوا ہے، آج تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہہ دیا ہے، ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ، ولا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تمہیں اب کوئی خوف نہیں ہوگا، تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف جو لوگ تمہیں حقیر سمجھتے تھے، جو خود وہ دوزخ میں جل رہے ہیں، مگر تم ان کے برخلاف بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی خطرے کے تم جنت میں چلے جاؤ، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، تمہیں کوئی ملال نہیں ہوگا۔ مطلب کہ یہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے تھے نا کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گے، یہی ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ اتنے مفلس ہیں، یہ اتنے حقیر ہیں کہ ان کو تو جنت میں نہیں ملے گی، ہم جنت کے حقدار ہیں، ہم دنیا میں بڑی عزت شان اور شوکت سے رہنے والے، مطلب کہ دوسروں کو حقیر جاننے والے، قسم اٹھا اٹھا کر تم تو کہتے تھے کہ ہمیں جنت میں پہنچا دیا جائے گا اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور ہم دنیا میں بھی حقدار ہیں اور آخرت میں بھی۔ اب دیکھو کہ وہ جنت میں چلے گئے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے دیا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے ابن کثیر میں آتا ہے
کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا سب سے آخر میں فیصلہ کیا جائے گا. جب اللہ رب العزت لوگوں میں فیصلہ کر کے فارغ ہو جائیں گے تو فرمائیں گے کہ تمہاری نیکیاں تمہیں جو ہے آگ سے بچانے کے تمہارے کام آ گئی ہیں. آئے تم جنت میں داخل ہو جاؤ, مزے کرو, جہاں چاہو وہاں پہ رہو, جہاں سے چاہو وہاں سے کھاؤ. کافی رائے آپ کو مل جاتی ہے اگر آپ تفہیم القرآن پڑھیں, باقی تفاسیر پڑھیں. تو میں ضرور کہوں گی کہ آپ پلیز دیکھیں, دوسری تفاسیر کو بھی دیکھیں تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو, آپ کو پتہ چلے. ڈفرینٹ آراء ہیں لیکن مین پوائنٹ یہی ہے کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے دوسروں کا مذاق اڑایا کرتے تھے, آج وہی اعراف کے مقام پہ کھڑے ہوئے ہوں گے اور جنتیوں کی طرف بڑی حسرت سے دیکھ رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ تم ان لوگوں کو اتنا حقیر جانتے تھے. اور دوسری رائے یہ ہے کہ ہر ایک کو پہچانتے ہوں گے کون سعادت مندوں میں سے ہے, کون بدبختوں میں سے ہے. کیونکہ وہ دونوں کو دیکھ رہے تھے نا, کہ یہاں پر دو رائے جو ہیں وہ ملی ہیں کہ ایک اہل اعراف کو کہا جائے گا, دوسرا کیا یہ جنت والے لوگوں ہی ہوں گے جن کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم جنت میں جاؤ, تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا, تم اپنی مرضی کی زندگی جیو. کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے تم نے ہماری مرضی کی زندگی جی. عبداللہ بن عباس کی روایت میں آتا ہے کہ جنت اور دوزخ والے ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچان سکیں گے اور آپس میں وہ بات چیت بھی کریں گے. ہر شخص اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو پہچانتا ہوگا. وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرنا چاہیں گے تو ان کی ملاقات کرا دی جائے گی. وہ ایک دوسرے سے بات چیت کرنا چاہیں گے, ایک دوسرے کی بات کو سنیں گے. اب یہاں پہ لینے والی بات کیا ہے کہ اعراف والوں سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے. کسی بھی عمل کو چھوٹا, معمولی, بلکہ غیر معمولی نہ سمجھو, غیر مؤثر نہ سمجھو. ہمیں نہیں معلوم کہ کس چیز پر ہماری پکڑ ہو جائے, کس چیز پر ہماری بخشش ہو جائے. امتحان تو امتحان ہوتا ہے. یہ دنیا میں دیکھ لیں چھوٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے, ہم کتنی مشکل میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ٹیسٹ مشکل ہو یا وہ ٹیسٹ آسان ہو, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, امتحان امتحان ہی ہوتا ہے. اس کا تو نام ہی کافی ہوتا ہے. لیکن آخرت کے امتحان کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. دنیا کے امتحان کی دیکھیں جو چھوٹے چھوٹے ہم آپ سے ٹیسٹ لیتے ہیں نا, تجوید کا ٹیسٹ ہو گیا. خیر آپ لکی ہیں کہ آپ کو تفسیر کے ٹیسٹ نہیں دینے پڑ رہے, صرف تجوید کا ہوتا ہے تو آپ کو راتوں کی نیندیں اٹھی ہوئی ہوتی ہیں کہ ہمارا تجوید کا ٹیسٹ ہونا ہے, اورل بھی ہونا ہے اور ریٹن بھی ہونا ہے. اور پھر دل دھک دھک کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. دیکھیے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے دوبارہ سے موقع مل جائے گا, لیکن جو آخرت کا امتحان ہے نا اس کا تو نام ہی کافی ہے. لیکن آخرت کے امتحان کی جس کو فکر لگ جائے گی اس کی دنیا بھی سنور جائے گی. کیا میں اپنے کسی گناہ پر کبھی میں تنہائی میں بیٹھ کے میں نے اس کی فکر کی ہے؟ بالکل اسی طرح جس طرح اس ایگزام کی فکر کر رہی ہوں کہ میں پاس ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. میں اپنے اس گناہ پہ واقعی کبھی روئی ہوں؟ مجھے احساس ہوا ہے کہ کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا کہ یہ جو گناہ میں نے کر دیا, جانے انجانے میں کیا یا میں جان بوجھ کے کیا, کسی کو دکھ پہنچانے کے لیے کیا, کسی کا حق ماننے کے لیے کیا. میں مانتی ہوں ہم کسی سے شاید جان بوجھ کر کسی کو تکلیف دینے والوں میں سے نہیں ہیں. ہمیں تھوڑا تھوڑا علم آنا شروع ہو گیا ہے, ہم اس جہالت کے پیریڈ سے نکل آئے ہیں الحمدللہ علی کل حال. لیکن کبھی کبھی انجانے میں کسی کو ہم تکلیف دے دیتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ کام ہم نے غلط کیا ہے. جب احساس ہو جائے تبھی اپنے آپ کو تنہائی میں رکھ کے سوچیں کہ میں نے یہ کیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں ہی ہمیں ہمارے اس احساس کو زندہ رکھے اور دنیا میں ہمیں معافی مانگنے کی توفیق دے دے. کہتے ہیں نا جس کو معافی کی توفیق مل گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. تو اس آیت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہے, کوئی بھی گناہ چھوٹا نہیں ہے. اس کو ایک امتحان سمجھتے ہوئے رہنا ہے. دنیا میں ایک امتحان کے طور پہ رہیں کہ یہ امتحان کا, یہ ہمارے پرچہ حل کرنے کا کمرہ امتحان ہے. میں جیسے سوالات ہیں اس کا جواب نہیں دوں گی تو میں کامیاب نہیں ہوں. اور اس کے لیے ہمیں کرائیٹیریا بھی بتا دیا گیا قرآن اور سنت. اگر میرا کوئی بھی ایگزام پیپر میں دیکھیں یہاں پہ بھی بچوں کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں, جو اس لحاظ سے ایگزام کا امتحان نہیں دیتا تو بچہ وہ نااہل قرار دے دیا جاتا ہے نا, وہ پاس نہیں ہوتا. تو
ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ دنیا کی مثالیں اتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہیں، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ اپنی مرضی کے ٹیسٹ ہم دے دیں گے، اپنی مرضی کے سوال اور جواب دے کے ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ دنیا میرے لیے دیکھیں ایک بہترین مثال ہمارے سامنے آتی ہے جب ہم ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ ٹکٹ اور پاسپورٹ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ہمیں اس کی کتنی فکر ہوتی ہے، ہر جگہ پہ ہمیں وہ دکھانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہماری وہ انٹری نہیں کرنے دیتے، ہمیں جہاز میں بیٹھنے نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو اس کی کتنی فکر لگی ہوئی ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ضرورت ہے۔ اسی طرح سنت اور قرآن جو ہے ہمارا پاسپورٹ ہے، قرآن ہمارا پاسپورٹ ہے اور سنت اس پہ مہر ہے۔ اگر ہمارے کسی بھی کام میں قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے تو ہمیں جنت میں جانے کی انٹری کا جو ہے وہ نہیں ملے گی، ہمیں باہر ہی کھڑا کر لیا جائے گا۔ آپ یہ دیکھ لیں، یہ اعراف کا مقام وہی ہے کہ ہمیں باہر کھڑا کر لیا گیا ہے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس ہمارے کام پہ مہر لگے گی، انٹری کا ہمیں اجازت ملے گی، کس انٹری کی اجازت ملے گی؟ ہمیں جنت کی انٹری کی اجازت ملے گی یا دوزخ کی انٹری کی اجازت ملے گی؟ جیسے میرے کام ہوں گے ویسا مجھے اس کا رزلٹ دکھا دیا جائے گا۔ آگے ہم مترادفات دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اقسمتم قاف سین میم سے ہے، کسی چیز کے حصے کرنا، ٹکڑوں میں بانٹ دینا، کسی چیز کو بانٹ دینا، ترکے کو تقسیم کرنا۔ حلف اٹھانے کے لیے آتا ہے، حسن کے لیے آتا ہے، نظر کا ایک حصے پر جم کر رہ جانا اس کے لیے آتا ہے، جیسے حسرت سے بندہ دیکھتا ہے۔ گاٹیوں میں بت بن کر بیٹھے رہنے والے کے لیے یہ آتا ہے۔ تو اس کی مترادفات کیا ہیں؟ قاسم، حلف، یمین، علیہ، ایلہ، یہ سارے الفاظ جو ہیں اس کے مترادفات میں آ جاتے ہیں۔ قاف سین میم قسم کے لیے افعال کے معنی حلف اٹھانے کے ہیں، یہ جو ہے قاسمہ سے مشتق ہے، اور قاسیامہ ان قسموں کو کہا جاتا ہے جو اولیاء مقتول پر تقسیم کی جاتی ہیں، پھر مطلق کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ اور قرآن میں واقسموا باللہ جہد ایمانہم کے الفاظ میں آتا ہے سورہ نحم میں کہ یہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ سورہ الاعراف میں آتا ہے، سورہ القیامہ میں آیا، المعارج میں، القلم میں، المائدہ میں، الاعراف میں۔ یہ ساری انشاءاللہ تعالی سلائڈز آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، آپ ریکارڈنگ دیکھ لیجئے اور یہ ساری جو آیتوں کا ریفرنس ہے اس کو ضرور لکھ لیجئے گا۔ تھوڑا سا آپ کے لیے ہوم ورک ہے کہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ان ساری آیات کے گو تھرو ہوں، ہمیں کافی آیات کو کور کرنا ہوتا ہے۔ اگر تھوڑی آیات ہوں تو چلو بندہ زیادہ ڈیٹیل میں چلا جاتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آگے کیا ہے؟ ینالہم، نون یا لام سے ہے، کسی چیز کو پا لینا، کسی چیز کا پکڑنا، پہنچانا یا پہنچایا جانا، حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے مترادفات کیا ہیں؟ بالغا، صاب، نالا، افضا، نوشا، تعاطا، وصل، مسک، ورد، یہ سارے جو ہیں اس کے مترادفات ہیں۔ نون یا لام کیا ہے کہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے انسان اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے، اور یہ نالۃ الاعلیٰ، نیلا کا مصدر ہے۔ قرآن میں آتا ہے لن تنالوا البر کہ سورہ الانعام آیت نمبر 92 میں تم کبھی نیکی حاصل نہیں کر سکو گے، ولا ینالون من عدو نیلا، یا دشمنوں سے کوئی چیز لیتے ہوئے۔ اسی طرح الاحزاب میں لم ینالوا خیرا کہ کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکو گے۔ پھر لفظی وضاحت کیا ہے؟ خوفن کی، خا واو فا سے کسی خطرے کا اندیشہ ہونا، خوف کی ضد امن ہے، حالات سے واقفیت کی بنا پر اور ڈرنے کے لیے آتا ہے، فکر کرنے کے لیے آتا ہے، خوف پیدا ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خوف کو قرآن میں اگر ہم دیکھتے ہیں اس خطرے کے لیے بولا جاتا ہے جس خطرے کا اندیشہ انسان کر لیتا ہے، یا ایسے شواہد کے لیے جو کہ جس سے توقع جو ہے مقصود ہوتی ہے۔ خوف اور امن کی یہ ضد میں آتا ہے۔ اور قرآن پاک کی آیات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سورہ اسراء میں آتا ہے وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تفسیری نقاط کیا ہیں؟ دنیا میں منکرین حق جو ہے غریب و مساکین، مفلس اور نادار اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے تو ان کا دنیا میں یہ حال نہ ہوتا، اور ان کے بارے میں قسمیں کھاتے تھے کہ آئندہ بھی ان پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ انہیں انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل اب کر دیا،
اور کہا جائے گا کہ اللہ نے تمہیں جنت سے نوازا ہے، اب اس میں رہو، تمہارے لیے یہاں پر نعمت ہی نعمت ہے، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، تم پوری عیاشی سے اس جہاں پہ زندگی گزار سکتے ہو، کیونکہ دنیا میں تم نے خوف اور ڈر کے ساتھ اپنی زندگی گزاری میرے احکامات کی تکمیل کرتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے، اب یہ تمہارا انعام ہے۔ اہل ایمان پر اللہ کی رحمت کا سایہ، اہل اعراف انہیں جنت میں پائیں گے۔ دنیا میں کمزور سمجھے جانے والے تھے، مفلسی اور نداری میں زندگی بسر کرنے والے تھے، آزمائشوں پر صبر کرنے والے تھے، اللہ کے مطیع اور فرما بردار تھے، اللہ کے حکموں کو ماننے والے تھے، سر تسلیم خم کرنے والے تھے، عاجزی دکھانے والے تھے، ہر حال میں دین پر قائم رہنے والے تھے، مشکل ہو یا آسانی ہو، کہتے ہیں صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، رات کی پہلوؤں میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے تھے، انہی پر جو ہے قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ ہم نے سیکھا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق اجر دیں گے، ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے، دوسروں کے اعمال کا جج نہیں بننا۔ تقوی انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، تقوی انسان کے اندر کی وہ کیفیت جو اس سے گناہوں سے بچاتی ہے۔ کسی کی غربت، بے بسی اور اسباب و وسائل کی کمی کی وجہ سے اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کسی کا تمسخر نہیں اڑانا چاہیے، کسی کو کمزور اور لاچار نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو اپنے سے نیچا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نزدیک اہمیت حلیے کی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اعمال دیکھیں گے، آپ کی نیتیں دیکھیں گے، نیتوں کی بنیاد پر جو اعمال کیے جائیں گے آخرت میں اللہ کی رحمت کا سبب وہی اعمال بنیں گے۔ آیت نمبر 50 کو دیکھ لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کا ٹائٹل لکھ لیں جہنم والوں کی پکار۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ وَنَادَا، اور پکاریں گے، اصحاب النار، دوزخ والے، اصحاب الجنہ، جنت والے، ان کے، افیضو، بہاؤ یا پہنچاؤ، علینا ہم پر، من سے، الماء پانی، او یا مما اس سے جو، رزقکم تمہیں دیا، اللہ نے، قالوا کہیں گے، ان بے شک، اللہ حرمہما اسے حرام کر دیا ہے، علی پر، الکافرین کافروں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر اس پانی کو حرام کر دیا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ، اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی ڈال دو یا اور ہی کچھ دے دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے۔ جنت والے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی کافروں کے لیے بندش کر دی ہے۔ اب اہل اعراف کے مکالمے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ہونے والی بات چیت، اس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں، یعنی کہ دوزخیوں کی جو فرمائش ہوگی جنتیوں سے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، دوزخ والے جنت والوں سے پکار کر کہیں گے، ان افیضوا علینا من الماء، اللہ کے لیے ہمارے کو تھوڑا سا پانی ڈال دو، تمہارے پاس باغات ہیں، نہریں ہیں، آسائشیں ہیں، ہر چیز تمہیں میسر ہے، مگر ہم یہاں پہ سخت پیاس میں تڑپ رہی ہیں، مہربانی کر کے تھوڑا سا پانی دے دیں۔ امیجن کریں جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور گرمی کے درمیان ہمیں پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے تو ہمیں ہوتا ہے گرم پانی بھی مل جائے نا، ہم اس کو پی لیں، کہ اتنی وہ تڑپ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اب وہی لوگ جو دنیا میں ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اب ان سے فرمائشیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی آسائشیں دے دی ہیں، تھوڑا سا ہمیں دے دو، ہم تڑپ رہے ہیں اور تم جو ہو ہماری پیاس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے، تھوڑا سا ہمیں دے دو۔ اب وہ کیا کہیں گے؟ او مما رزقکم اللہ، یا اس روزی کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، ہم اس وقت بہت تکلیف میں ہیں، سخت بھوک میں ہمیں لگی ہوئی ہے، ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے، حلق ہمارا خشک ہو رہا ہے، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے کچھ دے دو۔ پھر کیا وہ کہیں گے کہ ایسے لوگوں کی حالت پر اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ وہ عذاب میں جل رہی ہوں گے،
جب وہ پیاس سے بےتاب ہو جائیں گے وہ پانی کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے، جس طرح کہتے ہیں نا کہ پیاسے اونٹ کو جب پانی دکھایا جاتا ہے تو وہ اس کی طرف بھاگ کے جاتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ یونس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے لہم شراب من حمیم، کہ ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ اگر ایک گھونٹ وہ بھی ان کے حلق کے اندر چلا جائے گا نا تو ان کی آنتوں کو وہ کاٹ کر پھینک دے گا، اور کھانے کے لیے انہیں ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، سورہ دخان میں، جہنم کا تھور ہوگا جو اس قدر کڑوا بدبودار ہوگا کہ اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ کہ ہم جانتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، ہم ستائے ہوئے ہیں، بے بسی والا ہمارا جو عالم ہے، ہم عاجز ہیں۔ جیسے غریب کا رویہ ہوتا ہے نا کہ میرا حق تو نہیں ہے لیکن ہمیں کچھ دے دو۔ دیکھو اللہ کو کیوں نہیں پکارا انہوں نے، وہاں پہ جنت والوں کو پکار کر کیوں پکار رہی ہیں؟ اللہ کو نہ مان کر وہ حق کھو چکے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی اللہ سے مانگیں۔ آج اللہ کا غضب نظر آ رہا ہے کہ دنیا بھی اسی طرح گزار دی، لوگوں سے مانگ مانگ کے، لوگوں کے پیچھے چل کے، وہ عادت ہے۔ تو اب یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو توفیق نہیں دیں گے، ان کو یہ توفیق نہیں ملے گی کہ ہم اللہ کی طرف ہی پلٹ جائیں، اللہ سے مانگیں، بلکہ وہ کیا کریں گے، وہ جنت والوں کی طرف امید لگائیں گے کہ یہی ہمیں کچھ دے دیں۔ یہ وہ عذاب ہے، سبحان اللہ۔ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا نا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، کہ یہاں پہ پیش کے ساتھ آ رہا ہے، زبر کے ساتھ نہیں آ رہا، پیش کے ساتھ آ رہا ہے کہ جو دوزخ والے ہیں وہ جنت والوں کو پکاریں گے۔ اگر جنت والے دوزخ والوں کو پکارتے تو وہ وَنَادَى أَصْحَابَ الْجَنَّةِ وَأَصْحَابُ النَّارِ آئے گا۔ تو کیا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا عذاب، وہ عذاب ہے جو ہمیشگی کا عذاب ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قرابت داروں سے، اپنے گروہوں سے، یا جو ملنے جلنے والے تھے یا جن کے ساتھ وہ یاشیاں کرتے تھے، وہ بیٹھ کے تمسخر اڑاتے تھے، یا جن کا وہ تمسخر اڑاتے تھے، ان سے اب یہ بھیک مانگیں گے کہ کچھ تھوڑا دے دو، کوئی بات نہیں، تمہارے پاس تو اتنا ہے، اللہ نے اتنا دے دیا ہے تمہیں، ہمیں تھوڑا سا دے دو۔ کہ ایک قسم کی مجھے وہ چیز نظر آ رہی ہے کہ پاسا پلٹ جاتا ہے نا، جو دنیا میں دوسرے لوگوں کو وہ ان سے خیر مانگتے تھے، ان پہ وہ ظلم کرتے تھے، ان سے وہ معافیاں مانگتے تھے، ہمیں معاف کر دو، ہمیں چھوڑ دو، ہمارے حال پہ چھوڑ دو، ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتے تھے، ان کے طنز اور ان کے ٹونٹ کو وہ برداشت کرتے تھے۔ اب وہی جو ان کا مذاق اڑانے والے تھے، اب ان سے وہ ایک قسم کی بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں یہ دے دو۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دوزخیوں کی فرمائش کے جواب میں قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنت والے کہیں گے کہ بے شک یہ دونوں چیزیں، کھانا اور پینا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ جنت کی یہ نعمتیں تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی، تمہیں نہ تو پانی کا ایک قطرہ ہم دیں گے اور نہ ہی کھانے کے لیے ایک دانہ میسر آ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں دوزخ کا کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پلائیں گے، کڑوا ترین توہر کا جو ہے کھانا وہ تمہیں دیا جائے گا۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم لفظی وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ افیضوا، فا یا ضاد سے ہے کہ کسی جگہ سے پانی کا اچھل کر بہہ نکلنا، آنسوؤں کا جاری ہو جانا، برتن کو لبالب بھر دینا، یعنی کہ اوپر تک بھر دینا، اوپر سے گرانا یا بہانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بھید ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، سخی آدمی کے لیے آتا ہے، منتشر یعنی کہ پھیلی ہوئی بات اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مجمع کثیر کے یک بارگی لوٹنے کا نام، وسیع ذرہ جو ہے اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر رزقکم، رزق عطیے کے لیے آتا ہے، ہر وہ چیز جو پیٹ میں پہنچ کر غذا بنے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، حصہ اور نصیب کے لیے آتا ہے، بارش کے لیے آتا ہے، صحت والی زندگی کے لیے آتا ہے رزق، غذائی اشیاء کے لیے آتا ہے، کسی چیز پر دسترس پا لینا، یہ ان سب کے لیے یہ رزق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم صرف پیسے کو رزق سمجھتے ہیں، ہم صرف صحت کو رزق سمجھتے ہیں، بچوں کا نیک ہونا، بچوں کا ملنا، صبح اٹھنا، رات کو سونا، آرام کی نیند سونا، فروانی سے ہر چیز کا مل جانا، عیاشی کی زندگی بسر
بسر کرنا، اللہ کی حدود کو کی پاسداری، ہر چیز یہ رزق میں آ جاتی ہے۔ پھر اس کے مترادفات کیا ہیں؟ اطعم یہ استعمال ہوتا ہے، اور رازقہ، یہ دونوں چیزیں، دونوں الفاظ جو ہیں ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ پھر رزق جو ہے وہ عطیہ جو جاری ہو، خواہ دنیاوی ہو یا اخروی، اور رزق بامانی نصیب بھی آ جاتا ہے، اور کبھی اس چیز کو بھی رزق کہا جاتا ہے جو پیٹ میں پہنچ کر غذا بن جاتی ہے۔ پھر اگر ہم قرآن کے حوالے سے دیکھتے ہیں، سورہ المنافقون میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یعنی جو کچھ مال و جاہ اور علم ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، اس میں سے صرف کرو، اس میں سے دوسروں کو دو۔ جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے، وہ علم ہے، وہ مال ہے، وہ جاہ ہے، وہ شان و شوکت ہے، وہ سٹیٹس ہے، وہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ رزق میں آ جاتا ہے۔ پھر حرمہما، حرام میم سے ہے، وہ چیز جس سے منع کیا جائے، رجوع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ممنوع چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حرام چیز بے دباغت چمڑے کا کوڑا جو ہوتا ہے اس کے لیے آتا ہے۔ حالت احرام میں ہونا اس کے لیے آتا ہے۔ وہ رشتہ جس سے پردہ نہ ہو، یعنی کہ محرم رشتے، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ جس پر رحم کیا جائے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور اس لفظ کے جو مترادفات ہیں اس میں سحت لفظ استعمال ہوتا ہے، حرام اور سحت۔ اور حرام کے لیے قرآن پاک جو ٹرم استعمال کرتا ہے وہ آپ دیکھ لیں کہاں کہاں پہ، کن کن آیات میں یہ استعمال ہوا ہے۔ سورہ قصص میں آیا ہے، سورہ انبیاء میں آیا ہے، سورہ المائدہ میں آیا ہے، اور سورہ الاعراف میں آیا ہے۔ تفسیری نکات کیا ہیں کہ جہنم والے جنت والوں سے کہیں گے کہ ہمارے اوپر پانی بہا دو، اور جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے ہمیں بھی اس میں سے کچھ دو۔ اس دن اہل جنت کا سارا غرور ختم ہو جائے گا، اور وہ عاجزی سے التجا کر رہے ہوں گے، اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے والوں کو حتمی طور پر ان نعمتوں سے محروم رکھنے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کریں گے۔ اس لیے یہ نعمتیں نہ ان کو پہنچ سکیں گی، اور نہ کسی طرح انہیں وہ پا سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ ہے، کسی انسان کا فیصلہ نہیں ہے۔ حدیث بالتفسیر لے لیجیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ صحیح بخاری 2367 ریفرنس لکھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے سنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں قیامت کے دن اپنے حوض سے کچھ لوگوں کو اس طرح ہانک دوں گا جیسے اجنبی اونٹ حوض سے ہانک دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ نعمتوں کے حقدار کون ہوں گے؟ اہل جنت نعمتوں کے حقدار ہوں گے۔ کیوں انہوں نے اپنی ساری کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاری ہوگی۔ اب انہوں نے پرچہ ایسا خوبصورت حل کیا ہے۔ دیکھیں، جب کوئی ٹیچر ہوتا ہے نا، بچہ آپ کا اسٹوڈنٹ بہت اچھے سے ایگزام پیپر کرتا ہے تو وہ خوش ہو کے اس کو ایکسیلنٹ دیتا ہے، فرسٹ پرائز دیتا ہے۔ اب ہم لوگ جو اپنا پرچہ یہاں پہ درج کر رہے ہیں، اپنا پرچہ لکھ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہوئے، اب ہمیں رزلٹ دیا جا رہا ہے کہ یہ جنت کے حقدار تم ہو۔ پھر اہل دوزخ کے لیے تمام نعمتیں حرام ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اس کے ٹوٹلی اپوزٹ جو باتیں میں نے کہی ہیں نا، اپوزٹ یہ کیا کرتے تھے، تو ان کے لیے ہمیشہ کی دوزخ ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور حسرت کریں گے۔ ہم نے سیکھا کیا ہے اس آیت سے؟ قیامت کے دن سب متکبروں کے سر عاجزی سے جھک جائیں گے، لیکن اس دن ان کی عاجزی ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ جنت کے پھلوں کے بیج دنیا میں لگانے پڑیں گے، نیک اعمال، نیکیاں جنت میں کمانی پڑیں گی خالص نیت کے ساتھ۔ جس نے دنیا میں یہ بیج نہیں لگائی، قیامت کے دن ان کے لیے کوئی پھل نہیں ہے، کوئی اس کا ریوارڈ نہیں ہے۔ جب بیج ہی صحیح نہیں تھا، ہیلتھی نہیں تھا، اس میں شرک تھا، اس میں حسد تھا، اس میں تکبر تھی، اس میں عنا تھی، اس میں دوسروں کو نیچا دکھانا تھا، اس میں صرف اپنا سٹیٹس، اپنے آپ کو اوپر رکھنا تھا، تو وہ بیج ہیلتھی نہیں ہے، اس پہ کوئی پھل نہیں آئے گا۔ تو کیا ہے کہ ہمیں اچھا پھل لینے کے لیے اچھا بیج لگانا پڑے گا۔ اپنی پوری کوشش کریں ایک بیج خالص ہو، اچھا ہو، ہیلتھی ہو، ہر طرح کی بیماریوں سے، علائشوں سے، تکبر سے پاک ہو، تو انشاءاللہ آخرت میں وہ جنت کا پھل ضرور ہمارے سامنے آئے گا۔ دنیاوی زندگی کے عیش و آرام کے ساتھ اخروی جو عیش ہے، زندگی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے احکامات کی پابندی کی جائے۔
دنیا میں عیش و آرام چاہتے ہیں تو اخروی عیش و آرام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں. ہر گناہ سے بچنے کی حد الامکان کوشش کرنی ہے. لذت کے لیے گناہ نہیں کرنا. لذت تو 2 پل کی ہوگی لیکن گناہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گا. آیت نمبر 51 اس کا لکھ لیجئے ٹائٹل کہ دنیاوی زندگی کا دھوکہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے. لفظی ترجمہ دیکھ لیجئے. الذین وہ لوگ جو اتخذوا انہوں نے بنا لیا دینہم اپنے دین کو لہون شغل ولعبن اور کھیل وغرتہم اور انہیں دھوکے میں ڈال دیا الحیات زندگی نے الدنیا دنیا کی فالیوم پس آج ننساہم ہم انہیں بھلا دیں گے کما جیسا کہ نسو انہوں نے بلا دیا لقاء ملاقات کو یومہم ہذا اپنے اس دن کی اور ما جو کانو تھے وہ بآیاتنا ہماری آیتوں سے یجحدون وہ انکار کرتے. بامحاورہ ترجمہ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لہو و لعب بنا رکھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا سو ہم بھی آج کے روز ان کا نام بھول جائیں گے جیسا کہ وہ اس دن کو بھول گئے اور جیسا کہ یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. اس آیت میں ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے اس کے اندر جو میسج ہے مجھے لینے والا بنائے, میرے عمل کو اس قرآن کے مطابق سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. تو پھر آپ تمام بہنوں کے لیے جو اس کو آج بیٹھی سن رہی ہیں, جو اس کو بعد میں ریکارڈنگ سنیں گی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے دلوں کو اس دنیا سے پھیر کر آخرت کی فکر میں لگا دے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس آیت میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں, کہ پیچھے جو ہے جنت اور دوزخیوں کے مکالمے سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو جنت والے ہیں وہ دوزخیوں سے مکالمہ کریں گے, بات چیت کریں گے, ان سے مانگیں گے. ان کو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ٹھپا لگا دیا, وہ ہر طرح کی نعمت جو ہے ان پہ ختم کر دی گئی ہے, وہ نہیں مانگ سکیں گے. کہ یہ دوزخ والے کون تھے جن پہ ہر جنت کو اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا تھا, نعمت کو محروم کر دیا تھا, اور وہ اپنے ہی گھر والوں اپنے ہی رشتہ داروں سے بھیک مانگ رہے تھے, بھیک مانگنے پہ مجبور تھے کہ وہ کہیں گے. اور اس آیت کا رزلٹ کیوں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دن جنت کو ان پر حرام کر دیا, جنت کی نعمتوں کو حرام کر دیا, اس کا رزلٹ کیا ہے؟ یہ آیت نمبر 51. اگر اس پہ ہم غور کر لیں گے تو انشاءاللہ آخرت میں ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس طرح کے مکالمے سے بچا لیں گے, اس طرح کے رزلٹ سے بچا لیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں گے جو جنت میں جانے والے ہیں. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے, دین برحق اور دینداروں کا تمسخر اڑایا کرتے تھے. قرآن پاک میں کئی مثالیں اس کی ہمیں مل جاتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ مطففین میں کہتے ہیں اذا مروا بہم یتغامزون, ایمان والوں کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے, ان کی طرف اشارے کرتے تھے, دیکھو یہ جنت والے جو حوروں کے خامن جا رہے ہیں, جن کے پاس نہ پہننے کو کپڑا ہے, نہ کھانے کو روٹی ہے, نہ رہنے کو مکان ہے, نہ سواری کرنے کے لیے کوئی اچھی سواری ہے. یہ اپنے آپ کو جنت کے حقدار, اپنے آپ کو جنت کے وارث سمجھتے ہیں. اس قسم کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے, ان پہ تانے کسا کرتے تھے, ان کو نیچا دکھایا کرتے تھے, کوئی محفل کا احترام نہیں کیا کرتے تھے, دیکھا نہیں کرتے تھے کہ لوگوں کے سامنے ان کی بے عزتی کیا کرتے تھے. تو کیا ہے کہ سورہ توبہ میں منافقین کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں, اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون, کہ بدبختو کیا تم اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہو, مذاق اڑاتے ہو.
اللہ نے منافقین کی بھی مذمت فرمائی تھی جو کہ کافروں کی طرح دین حق اور انبیاء کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہاں پر بھی وہ کافر لوگ ایسے تھے جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا۔ کھیل تماشا انہوں نے کیسے بنا رکھا تھا؟ دیکھیں یہ ان کی بدقسمتی تھی نا، وغرتہم الحیاۃ الدنیا، کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ انہیں دنیا کے آرام آسائش کو ہی انہوں نے اول جانا، اسی کی طرف انہوں نے دوڑ لگائی، اول و آخر بس یہی سمجھتے تھے، یہی کہتے تھے کہ ہم سے کبھی یہ چیزیں جدا نہیں ہوں گی۔ اس کے برخلاف ترمذی کی حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا سکھائی تھی، اللہم لا تجعل للدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، کہ اے اللہ دنیا ہی کو ہمارا منتہائی مقصود نہ بنا دے کہ ہم اس میں مشغول ہو کر آخرت کو بھول جائیں۔ انسانی زندگی کیا ہے؟ کھانا ہے، پینا ہے، لباس ہے، مکان ہے، ٹھیک ہے، کاروبار ہے، اقتدار ہے، خوشیاں ہیں، غم ہیں، یہی چیزیں انسان کو آخرت سے غافل کرتی ہیں نا۔ جو شخص ان چیزوں میں الجھ کر رہ جائے گا وہ دھوکہ کھا گیا، وہ فریب میں پڑ گیا۔ جن بے نصیبوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ مخاطب کر رہے ہیں نا، کہ انہوں نے یہ دین کو کھیل تماشا بنا لیا، دنیا کی زندگی میں پھنس کر رہ گئے، انہیں جنت کی کوئی نعمت جو ہے وہ میسر نہیں آئے گی۔ اس آیت کو سن کے ایسا نہیں لگتا کہ ساری کفر والی بدعمالیاں اور علامات نظر آ رہی ہیں؟ اور دیکھیں کفر بھی دو بنیادی خصلتوں سے پیدا ہوتے ہیں نا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں تمام کفر کے اعمال کی بنیاد ہیں۔ دین کو کھیل تماشا سمجھنا، ان کو ہر کام میں فن اچھا لگتا ہے، یہ جو ہیں ذائقوں کے حریث ہیں، یہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ فیشن۔ اگر یہ دین کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، دین کے لیے کوئی اپنی خدمات دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ان کو کیا لگتا ہے کہ اسے بھی کھیل تماشے کے طور پہ یہ لیتے ہیں۔ اور اگر ہم تھوڑا سا اگر دیکھ لیں کہ ہم دین کو کھیل تماشے کے طور پہ یا شغل کے طور پہ یا میلے کے طور پہ کب لیتے ہیں یا کب بناتے ہیں، یا دین کو تفریح کب بناتے ہیں، ہم شغل کب کرتے ہیں، تفریح کب کرتے ہیں؟ فارغ وقت میں۔ یہ تو نہیں نہ ہوتا کہ ہر روز ہی ہم تفریح کر رہے ہوتے ہیں، ہر روز ہی ہم سیر سپاٹا کر رہے ہیں، ہر روز ہی ہم پارٹیاں کر رہے ہیں، نہیں۔ ہم جب فری ہوتے ہیں فارغ اوقات میں، فارغ وقت میں یا پھر ویکنڈ پہ، پھر ہر وقت تفریح تھوڑی ہی ہوتی ہے، اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ٹائم درکار ہوتا ہے۔ پھر دین کو تفریح بنانے کا مطلب کیا ہوا کہ صرف فارغ وقت کا کھیل ہے۔ جب فارغ ہو تو اچھا آج میں کلاس میں چلی جاتی ہوں، اچھا آج میں پڑھ لیتی ہوں، اچھا آج قرآن کا کوئی سبق سن لیتی ہوں یا قرآن کا کوئی درس سن لیتی ہوں، چلو آن لائن ہی سن لیتی ہوں، اس میں کوئی سنجیدگی نہیں ہوتی، اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، صرف فارغ ہوں تو میں کر لیتی ہوں۔ آپ نے کئی بہنوں کو دیکھا ہوگا، آتی ہیں کوئی میلہ ٹھیلا جب ہو، کوئی پارٹی ہو تو اس میں آتی ہیں اور میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، یہی ان کا ہوتا ہے، گھر میں کھانا پکانا، بچوں کو دیکھنا۔ دیکھیں جتنی بہنیں الحمدللہ ہماری ہیں، ہماری بھی یہی مصروفیات ہیں، ہم بھی یہی کام کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے کہ ہم ہر ویکلی کلاسز میں آتے ہیں، ویک میں جتنے دن دے سکتے ہیں اپنے دینے کی پوری کوشش کرتی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے فارغ ہوں گے تو ہم کلاس میں جائیں گے، لیکن کچھ بہنیں ایسی ہیں جو پارٹیوں وغیرہ میں بڑی شوق سے آتی ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے پارٹیوں میں آنا، اس کے لیے وہ فراغت بھی نکال لیتی ہیں، اپنا ٹائم بھی نکال لیتی ہیں، انہی مصروفیات کی ٹائم میں، ٹھیک ہے، وہ نکال کے آتی ہیں، لیکن کبھی کبھی کلاس میں بھی آ جاتی ہیں، تو جب پوچھا جاتا ہے تو کیا آگے سے جواب ہوتا ہے؟ آج میرے پاس ٹائم تھا تو میں نے کہا چلو تھوڑی دیر کلاس کو سننا دیں۔ یہ نہیں کہ میں نے باقی کاموں کے لیے ٹائم ہوگا تو کر لوں گی، لیکن کلاس کے لیے میں نے ٹائم نکالنا ہے، تو یہ کیا انہوں نے فراغت کھیل تماشا بنا لیا نا، جب فارغ ہوئے تو کلاس میں آ گئے، جب دل کیا تو پڑھ لیا، ٹائم نکلے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی سنجیدگی کی چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ دنیا کو پوری سنجیدگی سے لے رہے ہیں، دین کو تفریح کے طور پہ لے لیا، پارٹ ٹائم کے طور پہ لے لیا۔ دین کو سمجھیں گے تو ہم پارٹ ٹائم نہیں ہوگا، دین تو پوری زندگی ایز اٹ از، ایک ایک لمحہ دین ہے۔ جب موڈ ہوا میں نے دین کے راستے پہ چلنا شروع کر دیا، جب موڈ نہیں ہے، جب تو خیر کوئی بات نہیں، سو کے میرے پاس ٹائم نہیں ہے،
کیا کروں، ٹائم ہی نہیں نکلتا. صبح کوئی کھانا بنانا، بچوں کو چھوڑنا، پھر دوپہر کا کھانا بنانا، پھر شام کا کھانا بنانا، پھر بچوں کے آگے رکھنا. اور بچے دیکھ لیں سبحان اللہ، جتنی سہولتیں دے رہے ہیں نا، بچے بھی اتنی نکمے، اتنی ٹھوپس، اتنی نکارہ، کو نہ دین کے نہ دنیا کے. ہر وقت ان کے ہاتھوں میں یہ ڈیوائس ہے اور وہ نکمے ترین ہو کے بیٹھے ہوئے. نہ اس کو ماں کا پتہ ہے، نہ باپ کا پتہ ہے، نہ بڑوں کی عزت، نہ چھوٹوں کی تکریم، نہ پیار، نہ محبت، نہ اخلاقیات، کوئی چیز نہیں. ان کو صرف اپنا پتہ ہے، میں نے مقصد کیسے نکلوانا ہے، کیسے اپنے کام کروانے، اور وہ بڑی خوبصورتی کر رہے ہیں. باقی ان کو کسی کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس میں ہمارا قصور ہے کہ ہم ان کی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں اور ان کی آخرت بھی خراب ہو رہی ہے. ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، ہمارے ہاتھ پلے بھی کچھ نہیں ہے، اور ان کے ہاتھ پلے بھی کچھ نہیں ہے. اور ہم لوگوں نے بس دین کو جو ہے کھیل تماشا بنا لیا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے بچے نئے کھلونے جب لیتے ہیں نا، تو کیا ہوتا ہے، مارکیٹ آپ کے ساتھ جاتے ہیں تو رو پٹ رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہی چاہیے، ہمیں یہی چاہیے، ممی مجھے یہ چاہیے، آئی لو دس ٹوائے، آئی لو دس ٹوائے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو وہ کھلونا دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے وہ آتا ہے، اس کو کھولتا ہے، دیکھتا ہے، اس کے ساتھ کھیلتا ہے، یا تو توڑ پھوڑ کے پھینک دیتا ہے، یا پھر تھوڑی دیر کے کھیلنے کے بعد ایک جگہ پہ رکھ دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا دل بھر گیا ہے، وہ اب اس کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہ رہا، اس کے ساتھ اس کو وہ دلچسپی نہیں رہی، وہ جذبات اس کے ساتھ نہیں رہے. پھر کیا ہے، تھوڑا سا کھیلا اور پھینک دیا. یہی ہمارا ہم نے دین کے ساتھ اس کو رکھا ہوا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں، اپنا شغل میلہ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں. وہ بات پہ دین کی بات ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، واہ واہ کرتی ہے، دل پہ اثر نہیں کرتی. تو کیا ہے، پھر خیال ہی نہیں آتا، پھر دل ہی نہیں کرتا، دل جوڑتا ہی نہیں ہے کہ اب اس کی طرف جائیں، اب اس کو دیکھیں. ان سب کی وجہ کیا ہے کہ دنیا کی زندگی ان کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے، اور ہم بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے. اس لیے ساری کی ساری محنت، ساری کی ساری کوشش، ساری کی ساری دوڑ دنیا پرستی میں لگا دی ہے. انہیں تو لگتا تھا کہ خوب مزے کرو، یہ دنیا دوبارہ تھوڑی ملنی ہے. شادیوں کے مواقع دیکھ لیں، مرگوں کے مواقع دیکھ لیں، برتھ ڈیز دیکھ لیں، سالگرہ دیکھ لیں، اینیورسریز دیکھ لیں. ہر برا کام جو ہے ہم نے اوپر سے اوپر چڑھ کر دوسرے سے مقابلہ کر کے کیا ہے، دنیا کو سامنے رکھ کے کیا ہے. اگر کوئی آپ کو کہہ دیتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ اللہ کی حدود کو توڑنے والا ہے، تو وہ کر کے دیکھیں سے وہ لوگ آپ کا حال کیا کرتے ہیں. اب وہی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ کیا ہوتے ہیں، دنیا کی میں اتنے گھل مل گئے ہیں کہ یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، انہوں نے مجھے بلا دیا تھا، آج کے دن ہم انہیں فراموش کر دیں، بالکل نظر انداز کر دیں گے، نہیں دیکھیں گے. كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، جس طرح انہوں نے قیامت کے دن کو فراموش کر دیا تھا. وہ کہتے تھے کہ کوئی حساب کتاب کا دن نہیں ہے، نہ کوئی جنت ہے، نہ کوئی دوزخ ہے، نہ کسی نے مرنا ہے، جینا ہے، دوبارہ اٹھنا ہے، کون دیکھا جائے گا جو ہوگا. انہیں اس بات کا تصور ہی نہیں تھا ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آنے والا ہے. تو جس طرح انہوں نے آج کے دن کو بھلا دیا، اسی طرح میں نے ان کو آج فراموش کر دیا. دیکھیں یہاں پر جو نسیان ہے نا، اس کا اطلاق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر نہیں کیا جا سکتا. نعوذ باللہ کہ وہ بھی کسی بات کو بھول جائے گا. مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ ایسے منکرین کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جو کسی فراموش شدہ آدمی کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو آدمی بھول جاتا ہے. آپ دیکھیں کوئی بیمار ہے اور تکلیف میں ہے، آپ دروازہ بند کریں اور اس کو چھوڑ جائیں، دماغ میں ہی نہ ہو، آپ اپنی زندگی میں اپنی عیش و عشرت میں سارا کچھ کرتے رہیں. اور یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بڑے بڑے واقعات، حادثات، تقریبات میں بعض لوگ یاد ہی نہیں آتے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ او فلاں آدمی بھی تھا، شادی پہ نہیں بلا سکے، یا کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے نا. بالکل ویسے ہی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بھول جاتا ہے، ہم اس کو اطلاع نہیں دے سکتے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیں گے. پھر فرمایا ہم انہیں جنت کی نعمتوں سے اس لیے محروم کر دیں گے، میں ان پہ ظلم نہیں کر رہا کہ میں ان پہ ظلم کر رہا ہوں، ان کو جنت کی نعمتیں نہیں دے رہا، بلکہ کیا کیا، وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، یہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، ہمارے احکام کی تکذیب کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کو جھٹلایا کرتے تھے، توحید اور رسالت پر ایمان نہیں لاتے تھے، قیامت کے دلائل کو تسلیم نہیں کرتے تھے. دنیا میں رہتے ہوئے اپنی مرضی کا دین انہوں نے بنا لیا تھا.
ہم نے دلائل دیے، طرح طرح کی مثالیں دیں، قرآن دیا، کتاب دی، شریعت دی، نبی بھیجے، لوگوں نے ان کو اصلاح کرنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے کسی بات کو سنا ہی نہیں، مانا ہی نہیں۔ آج یہ سلوک کے خود مستحق ہیں کہ ان کے لیے جنت کی نعمتیں ان پر منع کر دی جائے، ان کو ممنوع کر دیا جائے، ان پر ٹھپا لگا دیا جائے کہ جو جنت کی نعمتوں کے حقدار نہیں ہیں۔ آگے ہم مترادفات دیکھ لیتے ہیں۔ لعیباً، لام عین با سے ہے۔ لعب منہ سے بہنے والی رال جو ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں، جیسے کتا ہے، اس کے منہ سے ہر وقت وہ بہتی رہتی ہے۔ بغیر صحیح مقصد کے کوئی کام کرنا، کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کوئی پرپس نہیں ہے، بس کرتے رہنا۔ جیسے جانور ہوتا ہے نا، اپنا منہ نیچے کر کے تو بس وہ چرتا ہی رہتا ہے، وہ والا حساب ہے۔ کھیلنے کی حالت کے لیے ہوتا ہے، دیکھیں جب انسان کھیل میں مگن ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے نہیں، بس بیٹھے انجوائے، بس دیکھ رہے ہیں۔ بہت بڑا کھلاڑی بیکار کام کرنے والے، اس کو کہا جاتا ہے، گڑیا کے لیے آتا ہے، کھیلنے کی جگہ کے لیے آتا ہے، وہ چیز جو دھوپ میں مکڑی کے جالے کی طرح دکھائی دے، بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، چمکنے والی، لیکن اس کا کوئی پرپس نہیں ہوتا، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، بے فائدہ ہوتی ہے، بیکار ہوتی ہے۔ مکڑی کے جالے کا کوئی فائدہ ہے؟ اس کا کوئی کسی کو فائدہ پہنچتا ہے؟ نو، بیکار ہے، فضول ہے، بس دیکھنے میں وہ چمکتی نظر آتی ہے، پاس جاتے ہیں بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، پاس جاتے ہیں ہاتھ لگاتے ہیں تو ختم۔ چھوٹی گردن اور بڑے بازو والا جانور اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مترادفات کیا ہیں؟ لعب، لہا، عبسا، عبس کام جو ہوتے ہیں نا، بیکار، بے فضول، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لعب اس مادے کی اصل لعاب ہے، جس کے معنی منہ سے بہنے والی رال کے ہیں۔ یلعب، لعائبہ کے معنی لعاب، بہنے کے ہیں، مطلب کہ کوئی ایسا کام جس کا کوئی صحیح مقصد نہ ہو، اس کے لیے کیا جائے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، سورہ عنکبوت میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے لفظ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ لقاع، لام قاف یا سے ہے کہ کسی کے سامنے آنا، کسی کو پا لینا، کسی چیز کا حس و بصیرت سے ادراک کرنا، قیامت کا برپا ہونا، روبرو حاضر ہونا، ہمکنار ہونا، کسی چیز کو اس کی طرف ڈال دینا، گڑ پڑنا، سب کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مترادفات جو ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اسکرین پہ، آپ پلیز بعد میں ان کو لکھ لیجئے گا۔ لام قافیہ لقیہ کیا ہے، یہ بھی اس کی ساری ٹرم جو ہے وہ آپ کے سامنے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، تو پلیز اس کو دیکھ لیجئے گا کہ جو یلقا، لقاء کے معنی کسی کے سامنے آنے اور اسے پا لینے کے ہیں، اور ان دونوں معنی میں سے ہر ایک الگ الگ بھی بولا جاتا ہے، اور کسی چیز کا حس اور بصیرت سے ادراک کر لینے کے متعلق استعمال ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں دونوں ہی طریقوں سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، آپ دیکھ لیجئے سورہ ال عمران میں اور سورہ البقرہ میں۔ یجحدون، جیم حادال سے ہے، جان بوجھ کر انکار کرنا، دل میں جس چیز کا انکار ہو اس کا اقرار کرنا، دل میں جس چیز کا اقرار ہو اس کا انکار کرنا، مطلب کہ دونوں اپوزٹ میں آ جاتی ہیں۔ کنجوس اور قلیل الخیر آدمی جو فقر کو ظاہر کرے اس کے لیے آتا ہے۔ خشک زمین جس میں رویدگی نہ ہو، انکار کرنا اور منکر ہونا، ان سب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے مترادفات کے ہیں ابا، جہادہ، انکرہ، کفرہ، یہ مترادفات ہیں۔ پھر جیم ہا دال کے لیے جہادو، جوادہ، جان بوجھ کر انکار کرنے کے لیے آتا ہے۔ معنی دل میں جس چیز کا اقرار ہو اس کا انکار، اور جس کا انکار ہو اس کا اقرار کرنے۔ قرآن پاک میں سورہ نمل کے لیے استعمال ہوا ہے، اور سورہ الاعراف میں دونوں آیات جو ہیں آپ کے سامنے ہیں، ان کے ریفرنس لکھ لیجیے انشاءاللہ۔ تفسیر کے نکات سے ہم نے کیا سیکھا آج؟ منکرین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے لا ابالی پن کا طرز عمل اختیار کیا، یعنی کہ انہوں نے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی، اپنی ہی منمانی کی، اور دین کو تفریح بنا کے رکھ لیا، مذاق سمجھ لیا، کھیل تماشا سمجھ لیا۔ دنیا میں دی گئی مہلت ان کو دھوکے میں ڈالنے کا باعث بن گئی، اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ عیشو اور آزادی کے ساتھ جینے کے لیے انہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، بس 2 پل کی زندگی ہے، جی لو، مزے ڈالو، بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ تصور رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا۔ جس طرح دنیاوی زندگی میں انہوں نے آخرت کو نظر انداز کیے رکھا ہوا تھا، اسی طرح انہیں بھی نظر انداز کر دیا جائے گا، انہیں بھلا دیا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا میں اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے رہے۔ آج جو ہے
اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نظر انداز کر دے گا۔ حدیث بالتفسیر لے لیجئے، مشکات کی حدیث ہے 5555، اس کا ریفرنس لکھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم روز قیامت اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دوپہر کے وقت جب کہ مطلع ابر آلود نہ ہو سورج دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم 14ویں رات جب کہ مطلع آلود نہ ہو چاند دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اپنے رب کے دیدار میں بس اتنی تکلیف محسوس کرو گے جس طرح تم ان دونوں سورج اور چاند میں سے کسی ایک کو دیکھنے میں تکلیف محسوس کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے سے ملاقات کرے گا تو وہ فرمائے گا، اے فلاں، کیا میں نے تمہیں عزت نہیں بخشی تھی؟ کیا میں نے تمہیں سردار نہیں بنایا تھا؟ کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ تیرے لیے مسخر نہیں کیے تھے؟ کیا میں نے تجھے تیری قوم پر سردار نہیں بنایا تھا اور تو ان سے چوتھا حصہ وصول کرتا تھا؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں؟ فرمایا، رب تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو جانتا تھا کہ تو مجھ سے ملاقات کرنے والا ہے؟ وہ کہے گا، نہیں۔ پھر رب تعالیٰ فرمائے گا، میں نے آج تجھے بھلا دیا جس طرح تم نے مجھے دنیا میں بھلا رکھا تھا۔ پھر رب تعالیٰ دوسرے سے ملاقات کرے گا اور اسی پہلے کی مثل ذکر کرے گا اس سے۔ پھر وہ تیسرے سے ملاقات کرے گا تو وہ اس سے بھی اسی کی مثل کہے گا۔ وہ عرض کرے گا، رب جی، میں آپ پر، آپ کی کتاب پر اور آپ کے رسولوں پر ایمان لایا، میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، صدقہ کیا، اور وہ جس قدر ہو سکا اپنی تعریف کرے گا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا، یہی ٹھہرو۔ پھر کہا جائے گا، ہم ابھی تجھ پر گواہ پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنے دل میں غور و فکر کرے گا، وہ کون ہے جو میرے خلاف گواہی دے گا؟ اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اس کی ران سے کہا جائے گا، بولو۔ چنانچہ اس کی ران، اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں اس کے عمل کے مطابق کلام کریں گے۔ اللہ بچانا اس عمل سے۔ اور یہ اس لیے ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے نفس کی طرف سے اس کا عذر جو زائل کر دے گا، اور یہ منافق شخص ہوگا اور یہ وہ ہوگا جس پر اللہ ناراض ہوگا۔ رواہ مسلم، یہ مسلم نے اس کو جو ہے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح انسان سے کہے گا کہ کیا میں نے تمہیں بیوی بچے نہ دیے تھے، تمہیں عزت اور اکرام نہ دیا تھا؟ کیا اونٹ اور گھوڑے نہیں دیے تھے؟ اس کے تمہارے تابع ان کو نہیں بنایا تھا؟ آج کے دور میں آپ دیکھ لیں یہ گاڑیاں جو ہیں، کیا تو انہیں اللہ تعالیٰ نے میں کہے گا ان سے کہ میں نے تمہیں سرداری نہیں دی تھی؟ لوگوں سے تم چنگی نہیں وصول کرتے تھے؟ تمہاری اتھارٹی نہ تھی؟ وہ کہے گا، یا اللہ یہ سب کچھ تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، تو کیا میری ملاقات کا یقین رکھتا تھا؟ وہ کہے گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بس جس طرح تو نے مجھے بلا دیا، آج میں نے تجھے بلا دیا۔ تو اپنی زندگی کو اللہ کی یاد میں گزاریں۔ آخرت میں اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اللہ نے حساب کتاب کرنا ہے، اس کی بنیاد پر ہمیں جو ہے جنت یا دوزخ جو ہے وہ دی جائے گی۔ دنیا کے فریب کیا ہے کہ فکر و معاش میں کھو جانا، بس دنیا کی ہر وقت فکر رکھنا، معاشرتی تقابل میں رہنا، اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس کیا ہے، میرے پاس کیا ہے، کتنی گاڑیاں، کتنے گھوڑے، کتنے مکان، یا کتنی فراوانی، کتنے ہالیڈے پہ ہم گئے، لمبی لمبی آرزویں اور امیدیں رکھنا، یہ ساری کی ساری دنیا کے فریب ہیں، دنیا کے دھوکے ہیں کہ ہم 100 سال بعد یہ کریں گے، 10 سال بعد یہ کریں گے، 1 سال بعد ہالیڈے پہ جائیں گے، 1 سال بعد پلاننگ کر رہے ہیں، شادی ہوگی، 1 سال بعد بچے ہوں گے، 1 سال بعد، مطلب کہ ہم نے زندگی کو اپنے ہاتھ میں لیا ہو اور سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی ہم پلاننگ کر لیں گے ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے راستے پہ اپنی زندگی کو لگا دیں۔ ہمیں نہیں پتہ کتنے ہمارے پاس سانسیں ہیں، کتنے ہمارے پاس دن ہیں، کتنے ہفتے اور مہینے ہیں، کتنے سال ہیں۔ اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں لگا دیں گے تو آخرت میں ہم ریگریٹ نہیں کریں گے۔ آخرت میں ہم یہ نہیں بولیں گے کاش ہمیں دنیا میں بھیجا جائے اور ہم دوبارہ جا کر اچھے عمل کریں، بلکہ ہمیں وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہم تجل منہم، ہم اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں بنائے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا انشاءاللہ۔
ہم نے سیکھا کیا ہے کہ مسلمان ایک ذمہ دار قوم ہے جسے اللہ نے لوگوں کی بھلائی کے لیے مقرر کیا ہے۔ اللہ کے دین کو سیکھنا، سمجھنا اور دوسروں تک بھی اس کا پیغام پہنچانا ہے، ان لوگوں میں شامل ہونا ہے، ان لوگوں کا ساتھ دینا ہے۔ جیسے ڈرامائی کردار کا بادشاہ حقیقت میں بادشاہ نہیں ہوتا، اسی طرح جسے دنیا میں نوازا گیا ہو ضروری نہیں آخرت میں بھی اس کا وہی مقام ہو، وہاں فیصلہ عمل کی بنیاد پر ہوگا۔ دنیاوی عیش و عشرت میں زندگی گزارنے والوں سے متعلق دھوکہ نہیں کھانا، یہ عارضی سامان اور طیش آزمائش کے لیے ہے۔ دنیاوی تھوڑی سی دنیا ہے، تھوڑے سے لمحوں کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے، تھوڑے سے پل کے لیے، تو یہ عارضی ہے، ختم ہو جائے گی۔ ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو کہ آخرت میں ہمیشگی والے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 52، اس کا ٹائٹل لکھ لیں، اللہ کی کتاب ہدایت اور رحمت ہے۔ لفظی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور لقد، البتہ تحقیق، جئناہم، ہم لائے ان کے پاس، بکتابن، ایک کتاب، فصلناہ، ہم نے اسے تفصیل سے بیان کیا، علی علم، علم کی بنیاد پر، ہدن، ہدایت، ورحمتن، اور رحمت، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت واضح کر کے بیان کر دیا، وہ ذریعہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ اب یہاں پہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت دوزخ والوں کا مکالمہ، ان کا رزلٹ، ان کو وہاں پر ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، وہ جنت اور دوزخ کی نعمتوں کا ذکر کر کے دوزخ میں ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، کون کون سی چیزیں حرام کر دی جائیں گی، کیوں حرام کر دی گئی، کیونکہ وہ دنیا میں لہو و لعب کی زندگی گزار رہے تھے، دنیا کی زندگی انہیں دھوکے میں ڈالے ہوئے تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ ان سے وہی سلوک کیا گیا جو کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے تھے، آخرت کو انہوں نے یاد نہیں رکھا ہوا تھا۔ اب جو ہے یہ کتاب بتا دی گئی کہ یہ مفصل کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام کہہ لیں کہ تمام حجت اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں اس آیت میں، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، کہ البتہ تحقیق ہم لائے ہیں ان کے پاس کتاب، وَفَصَّلْنَاهُ، ہم نے اس میں تفصیل بیان کی ہے، یعنی کہ ایسی مفصل کتاب ہے جس میں عقائد ہیں، عقائد کی تفصیل ہے، افکار باطلہ کی تردید ہے، جس میں احکام الہی کی وہ تمام بنیادی اصول بیان کر دیے گئے ہیں جن کی انسانوں کو ضرورت ہو سکتی تھی۔ پھر بعض اوقات اسی کتاب میں ایک مقام پر ایک چیز آپ کو جمالی طور پہ ملتی ہے تو دوسری جگہ پہ اس کی تفصیل بتا دی جاتی ہے، جیسے کہ دیکھیں نا، ہم لمبی لمبی صورتیں ہیں، اس میں اتنی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بتا دی، جب ہم 30 پارے پہ جاتے ہیں تو کیا ہے، وہی چیز ہمیں مفصل انداز میں مل رہی ہے، مطلب تھوڑے الفاظ کا استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیپتھ اتنی ہے کہ آپ گھنٹوں اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی ہمیں کتاب دے دی، اس میں دلائل بتا دی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ ساتھ مثالیں بتا دی ہمیں کہ کیسی کیسی مثالیں ہیں، لمبی صورتیں، چھوٹی صورتیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی، اکثر احکامات جو ہیں ان کی تفصیل ہمیں بتا دی۔ پھر دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ذمہ داری لگائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورہ نحل میں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ، کہ جو وحی نازل کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھول کر بیان کر دیں تاکہ کوئی شبہ نہ رہے، کوئی شک نہ رہے، اس کی خوب وضاحت کر دیں۔ اگر نبی کی زبان سے بھی وضاحت نہ ملے تو پھر قرآن پاک پر خود غور کرو، اس میں کوئی نہ کوئی اصول ضرور تمہیں مل جائے گا جس کی روشنی میں تم مسئلہ حل کر سکتے ہو۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں ارشاد میں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان ہر پیداوار سے استفادہ حاصل کرے سوائے اس چیز کے جس کی حرمت اللہ سبحانہ تعالیٰ ثابت ہو جائے یا وہ کسی دوسرے کی ملکیت نہ ہو،
یہ ایک اصول جو ہے وہ دے دیا گیا کہ جس کے تحت کسی چیز پر حلت اور حرمت کا حکم جو لگایا جا سکتا ہے، کہ ایسے ہی اصول کی جو ہے وضاحت ہمیں بتا دی گئی۔ سورہ النساء کو پڑھیں تو اس میں کیا ہمیں ملتا ہے، یستنبطونہ منہم، کہ یہ لوگ قرآن پاک سے استنباط کر کے اس کا جو حل ہے وہ پیش کرتے ہیں، کہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی صلاحیت عطا کی ہے، وہ اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، گہرائی میں جا کے اس کی چیزوں کو نکالتے ہیں، اس کے احکامات کو کرتے ہیں، مطلب کہ جس کو اجتہاد ہم کہتے ہیں نا، کہ وہ اجتہاد چاہتے ہیں، اپنے علم کی بدولت پہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اس میں اجتہاد کرتے ہیں، پھر اس کا حل جو ہے وہ لوگوں کو وہ دیتے ہیں۔ مطلب کہ اس کتاب میں جو کچھ بھی ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ سچ پہ مبنی ہے، اور پورے دلائل جو ہے اس پہ ہمیں وہ ملتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں جو پچھلی قومیں تھیں، سابقہ قومیں تھیں، ان کے حالات ہمیں بتا دیے، ان کے واقعات ہمیں بتا دیے، ان کی سزائیں ہیں جو ہمیں وہ بتا دی، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات دیے وہ ہمیں بتا دیے، جنت اور دوزخ کا بھی ہم نے ذکر پڑھ لیا، کتنی تفصیل سے بتا دیا، مطلب کہ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر کے ہمیں بتا دی۔ اگر ہم احکامات کی بات کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکامات ہم پہ واضح کر دیے کہ کون سی چیز جو ہے حلال ہے، کون سی حرام ہے، کون سی مجتبی ہے، کون سی جو ہے تمثیلیں ہیں، غزوات ہیں، مطلب کہ کون سے واقعات ہیں، جو چیزیں انسانی جسم اور روح کے مطابق ہیں انہیں حلال قرار دیا، جن چیزوں میں انسانی جسم اور روح کے لیے قباحت ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کی جو ہے تذکیر جس میں آتی ہے کہ موت بعد الموت، وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اچھے طریقے سے اس کی وضاحت کر دی، موت کے بعد پہلے کیا ہوگا، اس کے مراحل کیا ہوں گے، انسان اپنی آخرت کی زندگی کی فکر کرے دنیا میں رہتے ہوئے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے بارے میں بتا دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، وہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا، تاکہ تمام حجت کر سکے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو صحیح طریقے سے بتا سکے۔ پھر ساتھ میں یہود و نصارہ کے عقائد، ان کے جو مشرکین تھے ان کے عقائد، کفار و منافقین کے غلط عقائد، ان سب کی تفصیل ہمیں بتا دی، ان کا تعصب، ان کی ہٹ درمی، سارے پردے چاک کر دیے۔ مقصد کیا تھا؟ اس کو مفصل طور پہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حجت تمام کر دے، انسان کل کو اللہ کے سامنے یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہم نے اس کی تفصیل ہی نہیں پتہ تھی اس لیے ہم غلط کام کرتے رہے۔ اس لیے ہمیں بتا دیا گیا کہ ہر چیز پاک ناپاک، خبیث، درست غلط ہے، یہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کسی چیز میں جو ہے مجتبی نہ ہو جائے کوئی چیز، ہر چیز جو ہے تمہارے لیے عیاں کر دی گئی، کھول کھول کر بیان کر دی گئی تاکہ انسان دھوکے میں نہ رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہدن، ہدایت ہے، یعنی کہ یہ انسان کی کما حق رہنمائی کرتی ہے۔ کوئی بھی مشکل درپیش ہو انسان قرآن پاک کی طرف رجوع کرے، لازماً یہ قرآن یہ ایسی کتاب ہے اس کی رہنمائی کرتی ہے، وہ ضرور اس سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ جتنا زیادہ وہ اس کی طرف لگاؤ کرے گا، رجوع کرے گا، اتنا زیادہ یہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ مفسر قرآن انہوں نے بڑی بڑی اس پہ بحثیں کی ہوئی ہیں کہ انسان کس طرح اس پہ غور و فکر کرے، کس طرح سے تدبر کرے، کس طرح سے وہ مسئلے کا حل اس سے ڈھونڈے۔ وہ کہتے ہیں کہ بار بار قرآن پاک کی جو ورک ہیں ان کو بار بار پڑھا جائے، ان کی قرآن کی تلاوت کی جائے۔ وہ بار بار جب تلاوت کرتے تھے، تلاوت ہم تبھی کریں گے جب اس کا میننگ آتا ہوگا، اور پھر اس پہ غور و فکر کرے۔ پھر ایک مقام ضرور آتا ہے کہ وہاں پہ انسان اٹکتا ہے، جب وہ اٹک جائے آپ اس کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں کہ یہ کیوں میں یہاں پہ اٹکا ہوں، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ مطلب کہ اگر آپ تفسیر کو پڑھیں گے تو بہت سے علماء نے اس کے حوالے سے بہت سے اپنے تجربات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، کس طرح سے اگر وہ کسی مسئلے پہ اٹک جاتے تھے تو کس طرح سے اس کا حل ڈھونڈتے تھے، کئی دن کئی راتوں کی محنت اس پہ وہ لگا دیتے تھے، پھر جا کے وہ کہیں جا کر کسی نتیجے پہ پہنچتے تھے۔ امام شافعی، ابو امام حنیفہ، ان کی زندگیاں انہوں نے ساری کتنی علم کے لیے لگا دی، کیسے کیسے انہوں نے سفر اختیار کیے، کہاں کہاں تک وہ پہنچے اس قرآن سے ہدایت لینے کے لیے، ان کے مسئلے اور مسائل کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر دیکھیے انہوں نے محنتیں لگائی، دن رات ایک کیے۔ امام مالک ہو گئے، امام حنبل ہو گئے، کہ
ان جیسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسی کیسی صلاحیتیں بخشی تھیں، آج لوگ ان کی تباہ کرتے ہیں، ان کے فتووں کے اوپر وہ چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے علم کو، ان کی محنتوں کو پرزرو کیا ہوا ہے، ہم آج ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ قرآن ہدایت ہے، پھر ساتھ بھی فرما دیا ہدایت بھی ہے اور ساتھ میں رحمتن و رحمتن، اور رحمت بھی ہے۔ جو شخص قرآن اصولوں پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی اس کی طرف متوجہ بھی ہوگی۔ یہ رحمت دنیا میں بھی اس کو حاصل ہوگی اور رحمت آخرت میں بھی ان کو ملے گی، ان لوگوں کے لیے ان کا حصہ بن جائے گی۔ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کے بغیر قرآن کریم سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ رحمت اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ کتاب کا آنا اللہ کی طرف سے رحمت کا اظہار ہے اپنے بندوں پر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کا بھلا چاہا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرنا چاہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سیدھا راستہ دکھانا چاہا، وہ چاہتا ہے کہ بندے سیدھے راستے پہ چلیں، اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور پھر اس رحمت کو پانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے کیسے راستے دے دیے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، شریعت بھیجی، ان پہ عمل کرو، ان پہ اپنا ٹائم سپینڈ کرو اور ان سے فائدہ حاصل کرو، دنیا میں بھی اپنے لیے راہ نجات لو اور آخرت کے لیے بھی اس میں اپنے لیے فائدہ ڈھونڈو۔ پھر یہ قرآن پاک کن لوگوں کے لیے خسارہ ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ بنی اسرائیل ظالموں کے لیے قرآن کریم ان کے لیے خسارے میں اضافہ ہی کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ایمان سے محروم لوگوں کے لیے مزید نفرت کا باعث بن جاتی ہے۔ اسی طرح انادیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ اناد میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا وہ اندھے پن میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو کتاب ہے جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کے اندھے پن میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کتاب الہی اہل ایمان کے لیے منبع ہدایت اور رحمت ہے۔ جو اس سے ایمان لینا چاہے گا، جو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہے گا، جو اس سے فائدہ حاصل کر کے اپنی زندگی کو سنوارنا چاہے گا، یہ جو کتاب ہے اس کے لیے منبع ہدایت ہے، منبع رحمت ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم اس کو کتنا قبول کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی اللہ کا حکم آتا ہے، ہمارے سامنے کوئی احکام اللہ کا آتا ہے، ہماری عقل میں نہیں، سمجھ میں نہیں آتی کوئی چیز، تو ہمارے دل کو وہ چیز نہیں لگتی، یا اس میں ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے، یا اس کی کوئی حکمت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، تو ہم اس کو ماننے کے لیے کتنا تیار ہوتے ہیں۔ حق کا انکار کرتے ہیں، اگر ہم حق کا انکار کرتے ہیں تو ہم تکبر کرتے ہیں۔ یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور اس میں طرح طرح کے لوگ ہمیں ملیں گے، اور طرح طرح کے ہیلے بہانے لوگ کرتے ہیں، اس کے لیے ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور کلام کو اصل سے بدل کر دوسروں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو منحرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج میں نے دیکھنا ہے کہ میں اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہی ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو میں کھولتی ہوں تو یہ میرے لیے منبع ہدایت ہے، یہ میرے لیے منبع رحمت ہے۔ یہ میری مشکلوں میں، میری پریشانیوں میں جب میں اپنے آپ کو اکیلا فیل کرتی ہوں، اس کتاب کے ساتھ جڑتی ہوں، تو میرے لیے کیا یہ ہدایت کا راستہ ہے؟ کیا مجھے یہ صحیح راستہ دکھاتا ہے؟ کیا یہ قرآن کو جب میں کھولتی ہوں میرے دل میں سکون اور اطمینان آتا ہے؟ کیا میں اس یقین کامل تک پہنچتی ہوں؟ کیا میں ان احکامات کو جو میری سمجھ میں نہیں آتی اللہ سے دعا کرتی ہوں؟ کیا ان احکامات کو جو میں سمجھ کر عمل کرنے میں مجھے مشکل پیش آتی ہے، اس کے لیے میں دل سے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اس میں میرے لیے آسانی پیدا کر دے؟ یہ بہت سے کوسچن پہ کوسچن کھڑے ہو رہے ہیں۔ اگر انسان اس آیت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس قرآن، اس کتاب جس کو ہم کہتے ہیں نا، اس قرآن جو کہ منبع ہدایت اور رحمت ہے، جس کو آج ہم کھول کے جس کی آیت کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور قرآن ہی کی یہ آیت ہمارے لیے دلیل بن کے سامنے آ رہی ہے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، جو اپنے ایک کامل علم کی وجہ پر اس پہ غور و فکر کرنے والے ہیں، اس کے لیے اپنا ٹائم سپینڈ کرنے والے ہیں، اپنی زندگیوں کو بدلنے والے ہیں، اپنے گھر والوں کی زندگیوں کو بدلنے والے ہیں، اپنے بچوں کی زندگیوں کو بدلنے والے ہیں۔ تو وہ اپنا ٹائم اس کے ساتھ سپینڈ کرتے ہیں، اس کو کھیل اور تماشا نہیں سمجھتے، کبھی دل کیا تو لے لیا اور دل کیا تو اس کو چھوڑ دیا۔
مترادفات کیا ہیں؟ جئناہم، جیم یا حمزہ ہے، کسی چیز کا باسہولت آنا، کسی کام کا مقصد اور ارادہ کرنا، کسی چیز کی آمد ہونا، وہ شخص جو کسی جگہ کام یا مقصد کا قصد کرے، مجبور اور لاچار کر دینا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے مترادفات کیا ہے؟ تعالی، جاء، اتا، حیتا، حلم، یہ سارے جو ہیں اس کے مترادفات ہیں۔ پھر آگے کیا ہے؟ فصلناہ، فا صاد لام کے لیے آتا ہے، وہ دو چیزوں میں ایک کو دوسری سے علیحدہ کر دینا۔ جسم کے جوڑ کے لیے آتا ہے، بکری کے وہ جوڑ جو کاٹ کر الگ کر دیے جائیں۔ قوم کا کسی جگہ سے روانہ ہونا، حق کو باطل سے الگ کر دینا، واضح کھول کر بیان کرنا۔ آدمی کا خاندان جو اس سے الگ ہوتا ہے۔ دودھ چڑھانے کے لیے آتا ہے، قرآن کی آخری منزل کے لیے آتا ہے۔ اور اس کے مترادفات کیا ہیں؟ وصف، ضرب، قص، فصل، حدث، بین، صرف، فسر۔ اور یہ تفصیلات آپ خود اب دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا لیسن جو ہے وہ لمبا ہو رہا ہے۔ الفصل جو ہے اس کے لیے قرآن پاک میں کون کون سی آیات ہیں؟ سورہ الاسراء میں ہے اور سورہ ہود میں ہے۔ آگے جو ہے رحمتاً، رحمیم ہے، عورت کا رحم اس کے لیے آتا ہے، رقت قلب کے لیے آتا ہے، احسان کرنا، صلہ رحمی کرنا، رحمت کی وسعت میں ہر چیز کو سنبھال لینا، مہربانی کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کے مترادفات کے ہیں رحمان، رحیم، رعوف، لطیف اور حنان، یہ سارے الفاظ جو ہیں اس کے مترادفات میں آتا ہے۔ اور رحم کس کو کہا جاتا ہے؟ بار بار ہم اس چیز کو پڑھتے آ رہے ہیں، اور اس کی سب سے زیادہ ڈیٹیل اور حدیث قدسی جو ہے اس سلائیڈ میں میں نے ڈالی ہوئی ہے، تو پلیز آپ اس کو دیکھ لیجئے، اور اس کے حوالے سے جو قرآن کی آیات ہیں سورہ البقرہ کی اور سورہ توبہ کی، اس کا ریفرنس بھی جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیجئے گا انشاءاللہ۔ تفسیر کے نکات کیا ہیں؟ کہ قرآن میں تفصیل کے ساتھ انسان کو درست رویے کی حقیقت سے آگاہ کر دیا گیا، اور انسان کے لیے صحیح طرز زندگی کی بنیادی اصول جو ہیں وہ فراہم کر دیے گئے، وہ بتا دیے گئے۔ قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی کتاب عنایت فرما دی ہے جس میں اللہ نے تمام امور کی تفصیل بیان کر دی، جن کو ماننا اور جن پر عمل کرنا آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کی تعلیمات اس قدر آسان ہے کہ انسان کے لیے راہ حق بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ قرآن صحیح رہنمائی اور ایک بڑی رحمت ہے، اس کے اثر سے انسان کی ذہنیت، اخلاق اور سیرت کی بہترین جو ہے وہ نشو و نما ہوتی ہے۔ حدیث بالتفسیر لے لیجئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 79، ریفرنس لکھ لیجئے۔ حضرت ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اس کی مثال زبردست بارش کی سی ہے جو زمین پر خوب برسے۔ بعض زمین جو صاف ہوتی ہے وہ پانی کو پی لیتی ہے اور بہت بہت سبزہ اور گھاس اگاتی ہے، اور بعض زمین جو سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں اور سیراب کرتے ہیں۔ اور کچھ زمین کے بعض خطوں پر پانی پڑتا ہے جو بالکل چٹیل میدان ہوتی ہیں، نہ پانی روکتے ہیں نہ ہی سبزہ اگاتے ہیں۔ تو یہ اس شخص کی مثال ہے جو دین میں سمجھ پیدا کرے اور نفع دے، اور اس کو وہ چیز جس کے ساتھ میں مابوس کیا گیا ہوں اس نے علم دین سیکھا اور سکھایا، اور اس شخص کی مثال جس نے سر نہیں اٹھایا یعنی کہ توجہ نہیں کی، اور جو ہدایت دے کر میں بھیجا گیا ہوں اسے قبول نہیں کیا۔ مطلب کہ یہاں پہ مثال دی جا رہی ہے 3 لوگوں کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال جو ہے کہ ایسی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات دی ہیں۔ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں بہت نرم دل ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فوراً سے لے لیتے ہیں، ایک ہوتے ہیں سخت دل ہوتے ہیں، احکامات کو لے لیتے ہیں، اپنے اندر جزم نہیں کرتے لیکن دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچاتے، ایک ایسے ہوتے ہیں جیسے پتھر ہوتا ہے، اس کے اوپر اثر بھی نہیں پڑتا، نہ خود فائدہ اٹھاتا ہے نہ دوسروں کو فائدہ دیتا ہے۔ اب یہ میں خود دیکھ لوں اپنے اندر کہ میں کون سی زمین اور کیسی زمین بننا چاہتی ہوں، یا میرے اندر کی زمین کیسی ہے، دوسروں کو فائدہ دینے والی ہے، خود فائدہ لینے والی ہے، سبزہ اگانے والی ہے، یا تو صرف احکامات کو لیتی ہوں، خود کو تو فائدہ نہیں دیتی لیکن دوسروں کو دے رہی ہوں، یا پھر بالکل چٹیل میدان کی طرح ہے، میرے پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، نہ دوسرے مجھ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یا خود آپ ڈیسائیڈ کر لیں آپ کیا بننا چاہتے ہیں یا آپ کا دل کیسا ہے۔
قرآن ضابطہ حیات، زندگی گزارنے کی مکمل رہنمائی ہمیں دیتا ہے. دوزخ سے راہ نجات کی مکمل تدابیر اس میں بتا دی گئی ہیں. جنت لے جانے والی مکمل ہدایات اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہیں. ہم نے سیکھا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہونے کے ناطے ہماری ضروریات اور کمزوریوں سے واقف ہے. اس نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے تمام تفصیلات قرآن میں بیان فرما دیں. محض قرآنی وظائف پڑھنا، تعویذ بنا کر گلے میں لٹکا لینا اور برکت کے لیے قرآن کو گھر میں اونچی جگہ رکھنا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. اس پر عمل کرنے والا کوئی بھی کام جو ہوگا وہ ہمیں آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا. قرآن سے فائدہ صرف اسی صورت میں اٹھایا جا سکتا ہے جب ہم اسے پڑھ کر اس پر پڑھنے کے بعد اس پر عمل کا تہیہ کریں گے. عمل کا تہیہ کرنے کے بعد اس کو اپنے اندر کو بدلنے، اپنے آپ کو چینج کرنے کا جب ہم تہیہ کریں گے تو پھر ہی یہ قرآن ہمارے لیے فائدہ دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آیت نمبر 53، آخرت میں کوئی سفارش کام نہ آئے گی. لفظی ترجمہ پڑھ لیں، کافی لمبی آیت ہے انشاءاللہ تعالی. حل کیا ینظرون، وہ انتظار کر رہے ہیں، الا مگر یہی کہ تأویلہ اس کا کہنا پورا ہو جائے. یوما جس دن، یاتی آئے گا، تأویلہ اس کا کہا ہوا، یقولو کہیں گے، الذین وہ لوگ جو، نسوہ انہوں نے بھلا دیا، من قبل اس سے پہلے، قد تحقیق، جاءت لائے تھے، رسول ربنا ہمارے رب کے، بالحق کی ساتھ حق کے، فہل پس کیا ہے، لنا ہمارے لیے، من کوئی، شفعاء سفارش کرنے والا، فیشفعوا کہ وہ سفارش کرے، لنا ہمارے لیے، او یا نردو ہم لوٹائے جائیں، فنعمل پھر ہم عمل کریں، غیر الذی اس کے خلاف جو، کننا تھے ہم، نعمل ہم عمل کرتے. قد تحقیق، خسرو نقصان کیا انہوں نے، انفسہم اپنی جانوں کو، وضل اور گم ہو گئے، عنہم ان سے، ما جو، کانو تھے وہ، یفترون وہ افطرا کرتے، جھوٹ کرتے. با محاورہ ترجمہ، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ان لوگوں کو اور کس بات کا انتظار نہیں، صرف اس کے اخیر نتیجے کا انتظار ہے، جس روز اس کا اخیر نتیجہ پیش آئے گا. اور اس روز جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے یوں کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کی پیغمبر سچی سچی باتیں لائے تھے، سو اب کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے کہ ہماری سفارش کرتے، یا کیا ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں، تاکہ ہم لوگ ان اعمال کے جو ہم کیا کرتے تھے برخلاف دوسرے اعمال کریں. بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور یہ جو باتیں تراشتے تھے سب گم ہو گئیں. اب یہ جو لوگ ہیں اس کتاب پر ایمان جو نہیں لاتے تھے وہ کس چیز کے منتظر ہیں، کیوں وہ ایمان نہیں لاتے، ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ هل ينظرون الا تأویلہ، یہ منکرین اس کتاب کے اس چیز کے انتظار میں ہیں. انہیں خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جس دن اس کتاب کی حقیقت یا اس چیز کے تعویل، اس کتاب کی مصادق ظاہر ہو گیا، اس دن افسوس کرنا کچھ ان کے کام نہیں آئے گا. قیامت جب واقع ہو جائے گی، جو جھٹلانے والے ہیں عذاب ان پر ٹوٹ پڑے گا، تو کیا یہ لوگ قیامت کے منتظر ہیں کہ اس کو برپا کیا جائے تو یہ قرآن پر ایمان لے کے آئیں یا قرآن کو جو ہے حتمی کتاب سمجھیں. آگے ساتھ ہی بتا دیا، یوم یاتی تعویلہ، جس دن اس کا مصادق ظاہر ہو جائے گا. یقول الذین نسوہ من قبل، تو جو لوگ اس سے پہلے اسے فراموش کر چکے تھے وہ اس وقت کہیں گے، قد جاءت رسل ربنا بالحق، تحقیق ہمارے رب کے رسول سچی بات یعنی کہ حق بات وہ لائے تھے. اس وقت رسولوں اور کتابوں کا اقرار کریں گے، مگر اس وقت ان کا اقرار کرنا ان کو فائدہ نہیں دے گا.
پھر وہ مایوس ہو کر شفاعت کے طالب ہوں گے کہ کوئی ہمارے لیے سفارش کر دے. تو اس کے لیے کہہ دیا گیا فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے جو ہماری سفارش کرے تاکہ ہم کس طرح سے بچ جائیں. جب کوئی سفارشی بھی میسر نہ ہوگا تو ان کی جو تمنا جس کی وہ کر رہے ہوں گے او نردو، یا ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے، وہ کہیں گے فَنَعْمَلَ غیر الذی کُنَّا نعمل، تو وہ کام نہیں کریں گے جو پہلے کیا کرتے تھے. یعنی کیا تھا کہ اگر مہلت دی جائے تو اللہ کی وحدانیت اور اس کے رسولوں، اس کی کتابوں پر ایمان لے آئیں گے، نیکی کے کام کریں گے، کفر اور شرک سے بیزار ہوں گے، غیر اللہ کی پرستش نہیں کریں گے، اہل کتاب کا ہم مذاق نہیں اٹھائیں گے. قرآن پاک نے صاف صاف جو قرآن پاک کا وہ انکار کرتے تھے اب وہ انکار نہیں کریں گے، انہیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن ان کو واپس نہیں بھیجیں گے، کوئی ان کی سفارش نہیں کی جائے گی، نہ انبیاء، نہ ملائکہ، نہ شہداء، مومنین، کوئی مشرک کے حق میں سفارش نہیں کرے گا، نہ وہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی. ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں نا، وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةً، کسی کی کوئی سفارش جو ہے مفید نہیں ہوگی. دوبارہ دنیا میں آنے کی قرآن نے بار بار نفی کی ہے، ان کو دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا. سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ، کتنے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا مگر ان میں سے کوئی بھی پلٹ کر نہیں آیا. دنیا کی زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے اور آزمائش بھی ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے. انسان پاس ہو گیا یا فیل، دوبارہ موقع ملنے کا کوئی قانون اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے. فرمایا کہ جب تمام پردے اٹھ جائیں گے، منکرین جو ہیں وہ سفارش تلاش کریں گے، دنیا میں واپس جانے کی خواہش کا اظہار کریں گے، مگر ان کی کوئی تمنا، کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی، اور کیا ہو جائے گا، وہ عذاب کے مستحق ٹھہرائے جائیں گے. ایسے بے نصیب لوگوں کے متعلق فرمایا قد خسروا انفسهم، بے شک انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال لیا. اللہ تعالیٰ نے جسم، جان، روح، عقل، شعور جو قوت عطا کی تھی، رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، رسول بھیجے. اس کے بعد فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں ہر جمعے کو کہ اپنے ارادے سے جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کر دے. یہ اس کی اپنی مرضی ہے، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، وہ کسی قسم کا سودا کرنا چاہتا ہے. یہ انسان نے کھلا، اللہ تعالیٰ نے کھلا انسانوں پہ چھوڑ دیا، لوگوں پہ چھوڑ دیا کہ جنہوں نے ایمان کو قبول نہ کیا تو وہ انہوں نے کیا کیا، فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت انہیں کوئی فائدہ نہ دے گی. ان کی زندگی کی قیمتی متاع کو خسارے کے سودے میں ضائع کر دیا انہوں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارت کی وضاحت یوں فرمائی، حدیث میں آتا ہے انسان یا ہر شخص ہر روز اپنے نفس کو بیچتا ہے، پھر یا تو اسے جہنم کی آگ سے ذات کرا لیتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، یا پھر کفر اور شرک میں مبتلا ہو کر اپنے نفس کو ہلاک کر دیتا ہے. یہ ایسی تجارت ہے جو ہر انسان ہر روز کرتا ہے، یعنی کہ جیسی تجارت کرتا ہے اسی کے مطابق اس کو نفع یا نقصان کا وہ حقدار ٹھہرایا جاتا ہے. اگر ہم عام دنیا میں دیکھیں نا، کچھ لوگ حق کو اسی وقت قبول کر لیتے ہیں، آنکھوں سے آنسو ان کے بہنے لگتے ہیں. جیسے نجاشی کو دیکھ لیں، حق کو سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو کس طرح بہرے. اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو ہر وقت جو ہے ٹیڑھا پن ڈھونڈتے رہتے ہیں، ٹیڑھ ڈھونڈتے رہتے ہیں، نقص ڈھونڈتے رہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آج ہم کن لوگوں میں شامل ہیں؟ مجھے آج حق اٹریکٹ کرتا ہے، مجھے اللہ کی بات سن کے دل میرا کرتا ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ تو نہیں آتی، اس کو عمل میں لانے میں مجھے کوئی مشکل تو نہیں آتی، اللہ کی بات سچی بات ہے، یا پھر دوسرا رویہ اختیار کرتی ہیں. دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو زندگی دی ہے نا، یہ زندگی بہت کم ہے، بہت تھوڑی ہے. مثال دی جاتی ہے نا، جب ہم سورہ عصر پڑھتے ہیں اس میں آتی ہے کہ زندگی جو ہے ایک برف کی مانند ہے. جب ہم اس کو ہاتھ میں رکھتے ہیں تو کیسے پانی بنتا جاتا ہے نا، اور پانی پھر ہاتھ سے سرکتا جاتا ہے. یا ریت کو دیکھ لیں، آپ ریت کو ہاتھ پہ رکھیں تو آپ کی مٹھی میں کیا رہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں رہتا. وہ ایک مطلب فوراً سے آپ کے ہاتھوں سے جتنی مرضی مضبوطی سے پکڑ لیں وہ سرکتی رہتی ہے. زندگی ایسی ہے کہ جو کہ مسلسل پگھل رہی ہے. پتہ نہیں چل رہا کہ جب برف کی ڈلی دھوپ میں پڑی ہو تو کتنی دیر تک وہ قائم رہ سکتی ہے. انسان کی زندگی کا بھی یہی حال ہے.
مگر وہ انسان جو ہے وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، لہو و لعب میں پڑا ہوا ہے، زندگی کے متاع کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ کیسی تجارت کر رہا ہے، اس کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، کوئی نیکی کمانی ہے کہ نہیں، ایمان کی دولت حاصل کرنی ہے کہ نہیں، وہ خسارے میں جا رہا ہے، اس سے کس طرح سے بچا جائے گا کہ ان الانسان لفی خسر، انسان سراسر گھاٹے میں، ہم نیکی کی کام بھی کریں پھر بھی ہم گھاٹے میں ہیں۔ ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل کیے اور عمل صالح کے انجام دیے، حق بات کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کرتے رہے، ان چاروں گروہوں کے علاوہ باقی سب جو ہیں اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال رہے ہیں۔ پھر کیا فرما دیا، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو گئی ان سے وہ باتیں جو وہ افترا کیا کرتے، جو وہ گھڑا کرتے تھے، وہ جو ڈنگیاں مارا کرتے تھے، غرور و تکبر کیا کرتے تھے، سب ختم ہو جائیں گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، انہیں اپنے کیے کی سزا مل کر رہے گی۔ اب میں نے دیکھنا ہے کہ میں کن لوگوں میں ہوں۔ میں ان لوگوں میں سے تو نہیں ہوں جو دوسروں کی مانند ہوتی ہیں، دوسروں کی طرف دیکھ رہی ہیں، مجھے کل کا پتہ چل جائے گا وہ کتنا ہے، دوسروں کا محتاج ہے یا میں اپنی محتاج ہوں، یا وہ چھوٹی سی نیکی کا میں اس دن دیکھیں سبحان اللہ پلس رات پہ ہم دیکھے پڑھ کے آئے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی نیکی انسان کو وہاں پہ لا کے کھڑا کر دے گی، ایک ذرہ برابر نیکی کی ضرورت ہوگی۔ دیکھیں یہ جو زندگی ہے نا، اس کو حقیر نہ سمجھیں، حقیر سمجھ کر نہ چھوڑیں، ایک ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ ایک لمحہ جو مجھے مل رہا ہے یہ میرے لیے غنیمت ہے۔ اس دن انسان اپنی جوانی پر پھر یہ پچھتائے گا کہ جوانی سے کوئی فائدہ نہیں میں نے کوئی اٹھایا، کوئی اچھا کام نہیں کیا، اپنے مال پہ وہ پچھتائے گا کہ میں نے اس کو اچھی جگہ پہ، بہتر جگہ پہ خرچ نہیں کیا۔ آج موقع ہے، آج ہمارے پاس چانس ہے، لیکن ہم غفلت میں، خوش فہمی میں کہہ لیں کہ پڑے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ کے ساتھ جن کو شریک بناتے تھے نا، وہ سارے چھوڑ کر چلے جائیں گے، پیچھے پڑ آئے ہیں کہ کہیں گے کہاں گم ہو گئے۔ دیکھیں آپ کس پر یقین رکھتے ہیں، کس کو فالو کرتے ہیں، یا آپ کی منزل ہے جس کی طرف وہ آپ کو لے کے جا رہا ہے، وہ راستے میں آپ کو چھوڑ کے جائے گا یا آپ کو منزل تک پہنچائے گا، کس راستے کو آپ فالو کر رہے ہیں؟ وہ راستہ جو آخرت تک، منزل تک آپ کو لے کے جائے گا، یا وہ راستہ جو راستے کے بیچ میں چھوڑ دیتا ہے اور گم پھرتے ہیں؟ بالکل اسی طرح جب آپ مل کے دیکھیں، آپ کسی راستے پہ جاتے ہیں مل کے، تو کیا ہوتا ہے کہ سبحان اللہ پکنک پہ جا رہے ہیں، دو فیملیاں اکٹھی ہو کے جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو فالو کر رہی ہیں، اچانک سے گم ہو جاتا ہے، اور جو فیملی گم ہو جاتی ہے، راستہ بھٹک جاتی ہے، ایک جنکشن پیچھے رہ جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے ساری پکنک کی چیزیں اس میں پڑی ہوتی ہیں، آپ انتظار کرتے رہتے ہیں، وہ وہاں پہ نہیں پہنچتے، تو کیا ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے چلو اب پکنک ہوگی، چلیں واپس، یہاں پہ پتہ نہیں انہوں نے کب آنا ہے، کوئی آپ کا کنیکشن ہی نہیں ہے ان کے ساتھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ایسے بھٹک رہے ہیں۔ تو پلیز اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ مترادفات دیکھ لیے، ینظرون ننظارا سے ہے کہ مہلت دینا، انتظار کرنا، غور و فکر کرنے کے لیے آتا ہے، کسی چیز کے ادراک کے لیے آتا ہے، معرفت کے لیے آتا ہے، کسی چیز کی طرف نظر اٹھانا، مؤخر کرنا، کسی معاملے میں تاخیر کرنا، ہم مثل ہونا، قیاس کرنا۔ اس کے مترادفات کیا ہیں؟ انتظر، ارتقب، تربص۔ مترادفات کیا ہیں؟ نسوہ کے، نون سین یا روٹ ورڈ لکھ لیں، کسی چیز کو ضبط میں نہ رکھنا، کسی چیز کو یاد بھلا دینا، دل سے محک ہو جانا، فراموش کر دینا، وہ حقیر چیز جس کی طرف کوئی دھیان ہی نہ دو۔ اس کے مترادفات کیا ہیں؟ ناسیہ، ساہا، ضل، ذہل۔ پھر شفعاء، شین فعین سے ہے، کسی چیز کو اس جیسی دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا، جفت چیز کے لیے آتا ہے، مخلوق کیونکہ وہ جفت ہے۔ یوم النحر کے لیے آتا ہے سفارش کرنا، ایک شخص کا دوسرے کے لیے اچھے یا برے مسلک کی بنیاد رکھنا، کسی چیز کو فروخت کے وقت اپنے قبضے میں لینا، ان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر یہ شفاعہ جو ہے کیا ہے اور قرآن پاک میں کس جگہ پہ استعمال ہوا ہے، تفسیر نکات کیا ہیں۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے اور بدعتیں ایجاد کرنے والے لوگ آج دنیا میں اپنے من گھڑت افسانوں میں گم ہیں۔ آخرت میں جب حقیقت ان کے سامنے آئے گی تو اپنے جھوٹ کا اقرار کر کے چاہیں گے کہ جس طرح دنیا میں جائز اور ناجائز کام کرنے کے لیے وہ سفارشیں کرواتے رہے تھے، یہاں پر بھی ان کی یہ سفارش کام آ جائے گی، لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور یہی دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے۔ جنت کا اصول اللہ سے محبت مانگنا ہے، اس لیے جب بھی جھکیں رب کے آگے جھکیں، کہ دوسروں کے آگے نہ جھکیں۔ مہلک رویے کیا ہیں؟
غلط روش پر استقامت رکھنا، حق سامنے آ جانے پر بہانے کرنا، ہر حکم کی تعویل پیش کرنا، ہر کام میں مزید مہلت طلب کرنا، آج نہیں کل کر لیں گے۔ ہم نے سیکھا کیا ہے؟ اللہ نے کچھ چیزوں کو غیب میں رکھ کر ہماری ایمان بالغیب کو آزمایا ہے۔ غیب پر مضبوط ایمان آخرت میں کامیابی کی کنجی ہے۔ قیامت کے روز غیب کی حقیقت سامنے آ جائے گی، لیکن اس وقت اس پر ایمان لانا کوئی فائدہ نہ دے گا، کیونکہ مہلت عمل ختم ہو چکی ہوگی۔ قیامت کے دن کسی شرمندگی سے بچنے کے لیے آج اپنے اعمال درست کر کے آنے والی نسلوں کو بھی راہ راست کی طرف رہنمائی کرنی ہے انشاءاللہ بإذن اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات سے جو بھی ہم نے آج سیکھا ہے، سیکھنے کی کوشش کی ہے، لرن کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہترین سیکھنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کرتے ہوئے ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینے والوں میں شامل کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا کو حقیقت سمجھتے ہوئے اپنی آخرت کی طرف دوڑ لگانے والوں میں شامل فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔